سپاہی ہیں، ہم تیرے سپاہی ہیں۔ ہم تیرے سپاہی ہیں، ہم تیرے سپاہی ہیں، ہم تیرے سپاہی ہیں۔ ہم تیرے سپاہی ہیں، ہم تیرے سپاہی ہیں، ہم تیرے سپاہی ہیں، ہم تیرے سپاہی ہیں۔ جی ویلکم بیک، سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید۔ اور ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے، ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی فیلنگ ہوتی ہے۔ میں نے کہا نا کہ مجھے تو خیر پاکستان ہے تو سامیہ خان ہے، سامیہ خان کی شناخت ہے تو اس ملک کی وجہ سے ہے۔ رب میرے ملک کو جس طرح دھرتی ماں ہے، اسی طرح میری ماں جو ہے، میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ کوئی میرے سے میری ماں کا حال پوچھے یا میری دھرتی ماں کا حال پوچھے، یقین کیجئے مجھے ایک جیسا درد ہوتا ہے، بالکل ایک جیسا درد ہوتا ہے۔ خدا کے لیے اس ملک کی مٹی کی قدر کیجئے جس نے آپ کو شناخت دی ہے، جس نے آپ کو رزق دے رہی ہے، ورنہ اس کی زمین آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ ہم نے پچھلے دنوں سے ہم نے لاسٹ ہاروسکوپ میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ کربلا کا جو لفظ ہے وہ ایک استعارہ ہے، ایک محاورہ ہے۔ یہ کربلا ہم نے تب بھی دیکھی جب ہم اب لوگ اپنے گھر، اپنے قافلے، اپنے کس طرح لٹے پٹے، ایسی داستانیں ہیں۔ میں خود اس بات، میرے جو ساس اور سسر تھے، جو میری ایک میرج جو پیچھے گزری ہے، میرے جو ساس اور سسر تھے، میری جو سسر تھے وہ لاشوں کے ٹرک میں بیٹھ کے جو ہے، لاشوں کے ٹرک میں بیٹھ کے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے۔ اور جو میری مدر ان لا تھی، آپ یقین کیجئے اتنی دکھی داستان ہے، ان کے ایک 2 سال کا بیٹا اور چھوٹی سی بیٹی تھی، اور وہ ایک ریل کار میں ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے۔ سکھوں کی جو حالانکہ ایک ٹرین بچ کے نکل گئی تو دوسری ٹرین کا رسک لے لیا گیا۔ آپ سوچیں، جب وہ کہتی ہیں کہ جب اس پہ سکھوں نے حملہ کر دیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو ٹرین کی سیٹ کے نیچے گھسا دیا، اور ٹرین کی سیٹ کے نیچے جو گھسایا، جب اس کے بعد انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی، اپنی بہنوں، اپنے ماں، اپنے باپ کو یوں چھری کی طرح، گاجر مولی کی طرح کٹتے ہوئے دیکھا چھریوں سے، وہ بے ہوش ہو گئی ہیں منظر دیکھ کے۔ وہ سمجھے کہ مر گئی ہیں، ان کو اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک دیا گیا، اور بچے جو تھے وہ ٹرین میں کہاں چلے گئے، آج تک ان بچوں کا نشان نہیں مل سکا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو فادر ان لا تھے، وہ ان کو کیمپس میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ وہاں تک پہنچ کے اپنی جو بیگم تک، بیگم اپنا توازن ذہنی کھو چکی ہوئی تھی۔ پھر جو بھی آہستہ آہستہ ان کو ٹھیک کیا گیا، لیکن آج تک وہ 2 بچے ان کو وہ نہیں بھولتی تھیں، ان 2 بچوں کا نشان نہیں مل سکا۔ تو وہ بھی ایک کربلا تھی جو مسلمانوں پہ گزری تھی۔ خدا کے لیے اس ملک کی ابھی بھی قدر کر لیجئے۔
آج ڈیفنس ڈے، میں تو ٹریبیوٹ ضرور دینا چاہوں گی ان لوگوں کو جنہوں نے اس پہ اپنے پیارے کھوئے، جنہوں نے اپنی زندگیاں کھوئیں، جنہوں نے یہی تو میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ یہ ہسٹری اپنے بچوں کو بتائیے، یہ ہسٹری آپ کا بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم ارطغرل کی ہسٹری بچوں کو بتا رہے ہیں، ہم بچوں کو وہ اسٹار پلس ٹائپ ڈرامہ میں لے کے جا رہے ہیں جس میں آپ کے کریکٹر کی اسیسینیشن کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ ہم خود اپنے بچوں کے وہ ہے نا، ہم خود اپنے بچوں کے لیے سفاک ہو رہے ہیں، ہم خود اپنے بچوں کے لیے ظالم ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارا کلچر نہیں جو ہم بچوں کو دکھا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جو قومیں اپنا کلچر، اپنا ورثہ سنبھال کے نہیں رکھتی، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں وہ معاشرہ چل ہی نہیں سکتا جس میں سب کچھ چلتا ہو، وہ معاشرہ چل ہی نہیں سکتا۔ جاپان میں دیکھیے اپنی زبان کو کس طرح پروموٹ کیا جاتا ہے، وہاں پہ انگلش میں نے خود جرمنی میں دیکھا کہ وہ انگلش بولنے والے کو کتنے حقارت سے دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ جو ہے میں نے جو اس عرصے میں دیکھا جو ہے یہاں پہ جاپان میں دیکھا، ٹرکی میں آپ جا کے دیکھیے، ان کو کوئی کمپلیکس نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم آزاد ہو کے بھی غلامانہ ذہنیت سے آزاد نہیں ہو سکے، ہم اس پرچم کے نیچے بھی اکٹھے نہیں ہو سکے، ہم اس کے تقدس کا تو کیا ہی احترام کریں گے۔ ہم بھول گئے کہ کس طرح 1965 میں کتنے محدود وسائل تھے، چھوٹا سا پاکستان تھا، اس کے پاس نہ ایٹمی طاقت تھی، نہ اتنے وسائل تھے، آزاد ہوئے ہوئے بیبی تھا بھی، وہ آزاد بھی کیا مکمل ہونا تھا۔ اور مجھے بھی یاد ہے، میری مدر سناتی ہیں، میرے فادر سناتے ہیں کیونکہ ان کی 65 میں شادی ہوئی، وہ بتاتے ہیں کہ ہم جب جا رہے ہوتے تھے تو ٹرکوں کے اوپر اتنے پیارے فوجی جوان اور ترانے لگے ہوئے ہوتے تھے، کہتے ایسا روح پرور منظر ہوتا تھا کہ ایمان تازہ ہو جاتا تھا۔ عورتوں نے اپنے ہاتھوں سے سونے کی چیزیں اتار کے جو ہے وہ بھجوا دی تھی لاہور کی عورتوں نے، کیونکہ حملہ کیا گیا۔ میرا بھی دل ہے کہ تھوڑا سا شاید میرے سننے والوں کو اس ہسٹری کا پتہ ہونا، اول تو پتہ ہوگا، میں آپ لوگوں کے علم کو چیلنج نہیں کرتی۔ جی، 6 ستمبر 1965 کو کیوں اس کو منانا چاہیے، کیوں اس کو ٹریبیوٹ دینا چاہیے؟ اتنے محدود وسائل کے ساتھ کس طرح میرے ملک نے جنگ لڑی، کس طرح میرے ملک کے سپاہیوں نے نا پرواہ کی اپنے خاندانوں کی، نا پرواہ کی اپنی جانوں کی جو ہے، کیونکہ انڈیا نے پاکستان پہ 4 طرف سے اٹیک کر دیا تھا۔ لاہور پہ اٹیک، اچھا اس کے علاوہ سکھر پہ اٹیک، پھر اس کے علاوہ جو ہے ہیڈ سلیمان کی وہ تباہ کرنا چاہتا تھا آپ کا، اور اس کے علاوہ جو سیالکوٹ چیونڈا کا جو علاقہ تھا وہاں پہ اٹیک کر دیا گیا۔ اور سیالکوٹ کی لڑائی کو جب آپ دیکھتے ہیں، آپ سوچئے کہ 500 ٹینکس کے ساتھ اٹیک کیا گیا، 500 ٹینکس کے ساتھ، جو کہ ہسٹری کی ایک بڑی لڑائی ہے ٹینکس کی جو ہے۔ پاکستان کے پاس اتنے ٹینکس نہیں تھے۔ جذبہ دیکھیے آپ میرے پیارے سپاہیوں کا، اور کیوں نہ انہیں ٹریبیوٹ دیا جائے جو چلے گئے ہیں، انہیں کیوں نہ ٹریبیوٹ دیا جائے۔ وہ پیٹ پہ بم باندھ کے ان کے ٹینکس کے نیچے لیٹ جاتے تھے اور ان کے ٹینکس تباہ کیے، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے، ان ٹینکس کو برباد کیا۔ اور 500 میں سے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میرے نمبر صحیح نہ ہو، جو میں نے پڑھا ہے 471 ٹینکس کو ڈسٹروائے کر دیا گیا۔ ہیڈ سلیمان کی تباہ کرنا چاہتے تھے، وہاں پہ اس کو کس طرح ریسکیو کیا گیا وہ ایک الگ ہسٹری ہے۔ پھر سب سے بڑی جو لاہور پہ وہ BRB جو نہر تھی اس پہ وہ وہاں تک پہنچنا چاہتے تھے، اور میجر عزیز بھٹی ان کو جو ہے آج بھی نشان حیدر کے نام سے آپ سب کو یاد ہوگا، ان کا تو نام کسی کو شاید بھول ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے جان کی پرواہ نہیں کی اور ان کو یہاں تک نہیں پہنچنے دیا گیا۔ ان کو یہ وہ جذبہ تھا، کیونکہ بہت مشکل سے آزادی حاصل ہوئی تھی، ایک اور کربلا سے گزر کے وہ آزادی ملی تھی۔ اس آزادی کی قدر وہی جان سکتا ہے جو پردیس میں بیٹھا ہوا ہے اور سیکنڈ سٹیزن بن کے زندگی گزار ہے۔ یا یہ آزادی کی جو قیمت ہے، کشمیریوں سے پوچھئے کتنی تکلیف میں ہیں وہ لوگ۔
اور آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اپنے لیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے، آپ کے آباء و اجداد نے اپنی قربانیاں دے کے، میں نے آپ کو قصہ سنایا کہ میرے تو گھر کا آنکھوں دیکھا یہ واقعہ ہے کہ کس طرح آپ کو آزادی دلائی. ہمیں کوئی قدر ہی نہیں، ہمیں اس گرین پاسپورٹ کی کوئی قدر ہی نہیں. ہم اپنے نام کو اس طرح ڈبوتے ہیں، ہم نے کس طرح اپنے اداروں کو ڈبو دیا ہے، اپنی ہی نالائکیوں سے ڈبو دیا ہم نے. خیر، اس کے علاوہ پھر ہیڈ سلیمان کی، اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا جو میجر جو تھا، پھر جو سندھ سائڈ پہ اٹیک کیا گیا، اس وقت فوج نے اعلان کیا کہ ہمیں صرف 1000 رضاکار دے دیا جائے. پیر پگاڑا کا نام کون نہیں جانتا، ان کے مریدین کو حروں کے نام سے، حر کے نام سے بلایا جاتا ہے. 5000 حر ایز رضاکار لڑنے کے لیے وہاں پہ پہنچ گئے، اور وہاں پہ بھی ناکام کیا ان کو، وہاں پہ بھی ان کو اپنے منہ کی کھانی پڑی. اس کے بعد جو ہے پھر ہمارے جو ایئر فورس کے اسکواڈن لیڈر تھے، ایم عالم صاحب تھے، سرفراز رفیقی صاحب تھے. ورلڈ ریکارڈ ہے یہ کہ 1 منٹ کے اندر ان کے 5 جہاز گرا دیے گئے، 1 منٹ کے اندر اندر. تو یہ ہمارے ہی لوگ ہیں. آج ان کے نام پہ صرف سڑکیں رہ گئی ہیں، یا ہم اس دن ان کو ٹریبیوٹ دے دیتے ہیں. ہم یہ یاد نہیں کرتے کہ اب ہم پھر سے خطرے میں ہیں. ہمیں پھر سے ایم عالم کی ضرورت ہے، ہمیں پھر سے سرفراز رفیقی کی ضرورت ہے. آج ہمیں پھر سے میجر عزیز بھٹی کی شدت سے ضرورت ہے، کیونکہ وہ جذبہ ہی نہیں ہے. میں تو آپ لوگوں کو پچھلے ہفتے سے کہہ رہی ہوں، اسلام خطرے میں ہے، آپ کا ملک خطرے میں ہے، آپ کی ملک کی ساکھ خطرے میں ہے. اسی جذبہ حسینی کی ضرورت ہے جس نے اسلام کو بچایا، اسلام کو پروٹیکشن دی. یہ آج بھی ہمیں اسی جذبے کی ضرورت ہے جو کہ 1965 کے وقت تھا. ترانے ایسے سے روح پرور ترانے، وہ آپ آج جا کے لگا کے سنیے گا. اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے، تو لب دی پھرے بازار کڑے. ایسے انمول رتن کہاں ملیں گے؟ کیونکہ اب تو ہم لگ گئے کاروبار میں، پلازے کھڑے کرنے میں. بچوں کو ہم نے لگا دیا ارطغرل دیکھنے پہ، بچوں کو ہم نے لگا دیا موبائل کے اندر سر دے کے بیٹھ جاؤ، بس دنیا کو دیکھتے رہو، ٹک ٹاک بناتے رہو. اور یہ وہ چیزیں، وہ کہاں سے آئے گا جذبہ لڑنے کا؟ یہی تو آپ کے ساتھ کیا گیا، پلاننگ کے ساتھ آپ کی نسل کو تباہ کیا گیا، پوری اسٹریٹجی کے ساتھ اس نسل کی تباہی کی گئی ہے، تاکہ یہ نسل موبائل سے سر کیا اٹھائے گی، کیا شان سے جیے گی، کیا سر اٹھا کے جیے گی جس کا سر موبائل سے ہی نہیں اٹھے گا. یوں سر جھکے ہوئے ہیں. آپ اپنے بچوں کو غور کیجئے، یوں ان کے سر جھکے ہوئے ہیں. مجھے بھی پچھلے دنوں میں نے اپنی بھتیجی سے کہا کہ بیٹا یوں مت بیٹھا کرو، بینڈ ہونے سے یہاں درد ہو جائے گا، نیک میں پین آ جائے گا، نیک میں لائنز پڑ جائیں گی. ایٹ لیسٹ ٹیک لگا کے آئی لیول پہ اس کو دیکھو. کیا کروں؟ کیونکہ میں اس کا لیپ ٹاپ نہیں، میں اس کا وہ ٹیب نہیں چھڑوا سکتی، کیونکہ وہ بچے اب ان کے ایڈکٹڈ ہو چکے ہوئے ہیں. تو آپ کی نسل کو تو بائی اسٹریٹجی تباہ کیا جا رہا ہے. کچھ آپ کا اپنا ہاتھ ہے معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہر بندہ ایک آسان زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اس کے آسان طریقے ڈھونڈ رہا ہے. میں اپنے حصے کی شمع ہی جلا سکتی ہوں، میرے پاس کون سے بچے ہیں. اور سچ مچ میں تو جب کوئی ترانہ سنتی ہوں، سچ مچ میرا تو ایمان تازہ ہونے لگ جاتا ہے. تو میں تو آج ٹریبیوٹ دینا چاہوں گی ان زندگیوں کو جنہوں نے اپنے خاندانوں کی پرواہ نہیں کی اور اس وقت پاکستان کو آپ کے لیے بچایا. کیا اس دن کے لیے بچایا تھا کہ آج کوئی ادارہ محفوظ نہیں، صرف مافیا سرگرم ہے. ہم صرف دہاڑی کلچر میں آ گئے ہیں. ہم صرف ڈے ٹو ڈے جس کی دہاڑی جہاں سے لگ جائے، جس کی کھلڑی ہم اتار ہم صرف اس کام پہ لگ گئے. میرا کام نہیں ہے لیکچر دینا، لیکن میں وہ عورت ہوں جس نے اس پرچم کی محبت میں، اس ملک کی محبت میں، مجھے گرین کارڈ مل سکتا تھا اور میں نے نہیں لیا تھا. میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے گرین کارڈ مل سکتا تھا اور میں نے نہیں لیا تھا. میں اتنی پیٹریوٹک تھی کہ میں پاکستان سے دور زیادہ دیر نہیں رہ سکتی. میں ابھی بھی مجھے اس ملک سے محبت ہے، کیونکہ میں آپ لوگوں سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ مجھ سے میری ماں کا کوئی حال پوچھے جس کو میں نے کبھی صحت مند نہیں دیکھا، مجھ سے میرے ملک کا کوئی حال پوچھے جس کو میں ہر وقت ہم یہی سنتے ہیں حالت جنگ میں ہیں، حالت جنگ میں ہیں. اب تو یہ سچ مچ حالت مرگ پہ آ چکا ہوا ہے. اب بھی بچا لیجئے اس کے، اب بھی وہی جذبہ حسینی لے آئیے. پہلے ہم حالت جنگ سنتے تھے
یقین کیجئے ستاروں کی روشنی بڑی خطرناک ہے جو اس پہ پڑتی ہے، بتاتی ہے کہ اب یہ حالت مرگ کی طرف جا رہا ہے. ابھی بھی اس کو بچا لیجئے، آپ کے ہاتھ میں ہے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. خدا کے لیے اپنے بچوں کو اپنی ہسٹری پہ لگائیے، اپنے بچوں کو وہ میدان کربلا کے واقعات سنائیے، اپنے بچوں کو اپنے جہاد کے قصے سنائیے، اپنے بچوں کو 1965 کی جنگ کے واقعات سنائیے کہ ان کے پاس 500 ٹینکس تھے، وہ اپنے پیٹ پہ بم باندھتے تھے اور ان کے ٹینکس کے نیچے لیٹ جا کے ان کو تباہ کر دیتے تھے. 471 ٹینک تباہ کیا. اور آپ سوچئے ہمارے تو 5000 کو جوان لگ بھگ شہید ہوئے اور ان کے شاید 3000 گئے ہوں گے، لیکن جنگ تو جیتی ہم نے. کرم اللہ کا، اپنے ملک کو بچا تو لیا. کس دن کے لیے بچایا گیا؟ آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کی نئی نسلوں کے لیے، تاکہ نئی نسلوں کو ایک محفوظ مستقبل دیا جا سکے. لیکن نہیں، مستقبل ہم نے ملک سے باہر ڈھونڈا. جس کا بچہ ملک سے باہر پڑھنے جا رہا ہے وہ اس کی شان ہی کچھ اور ہے. بچے ہمارے ملک سے باہر پڑھ رہے ہیں، اب کیا جواب ہے ان کے پاس آپ کے لیے؟ جب یہ اب ان باتوں کے کوئی جواب نہیں. ایک فخر ہوتا تھا کہ جی ملک سے باہر سے آ رہے ہیں. اب آپ چھپاتے تھے ان دنوں میں کہ ہم لندن سے آئے ہیں یا ہم امریکہ سے آئے ہیں، کیونکہ جو آ رہا تھا وہی ایک سوغات ساتھ لے کے آ رہا تھا، اور جو سپریڈ ہوتا جا رہا تھا آپ کو بھی پتہ ہے کہ کہاں سے سپریڈ ہوا یہ سارا. بہرحال میں پھر بھی کہنا چاہوں گی، میرا کوئی حق نہیں بنتا، میرا کوئی منہ نہیں بنتا، لیکن میں نے بھی قربانی دی. میں نے گرین کارڈ نہیں لیا اس گرین جھنڈے کے لیے، اس گرین رنگ کے لیے. پلیز اس گرین جھنڈے پہ فخر کیجئے، اپنے گرین پاسپورٹ ہونے پہ فخر کیجئے. مت اس ملک سے بدگمان ہوئیے. ابھی بھی یہ کھڑا ہو سکتا ہے، ابھی بھی یہ بچ سکتا ہے، ابھی بھی ہم ایک نیشن بن سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے 1 سال اور یہ بات نہ سنی، نہ مانی، نہ اپنے آپ کو بدلا، تو پھر میرے پاس، جیسے میں نے کورونا کی پریڈکشنز کرتے ہوئے کہا تھا آپ لوگوں کو، کہ اگر ہم نے اپریل اور مئی میں لاک ڈاؤن، کرفیو نہ لگایا تو پاکستان کا پھر اللہ حافظ ہے. اگر آپ لوگوں نے سچ مچ اپنے آپ کو نہیں بدلا تو پھر پاکستان کا اللہ حافظ ہے. میں آپ لوگوں سے بری باتیں کر کے میں آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لینا چاہتی، لیکن کیونکہ میرا فرض ہے، میں نے آپ سے ہم کلام ہونا ہوتا ہے، روبرو ہونا ہوتا ہے، اور اب سچویشن کے لحاظ سے آپ کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے. حالانکہ میرا کام ستاروں سے باتیں کرنا ہے، لیکن میں اس ملک کی باسی ہوں. میرے سچ مچ دل کو تکلیف ہوتی ہے. میں کبھی ریئیکشن، جب میرا دل پہ بوجھ بڑھ جاتا ہے، میں خبریں بند کر دیتی ہوں، میرے گھر سے ٹی وی بند ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر میں ٹی وی نہیں دیکھتی ہوں. تو خیر پلیز، بہت پیارا فلیگ ہے ہمارا، خوبصورت چاند تارا ہے. اور یہ دیکھیے اس کا رنگ، اس کا کومبو، مجھے تو یہ، میں جب سارے فلیگز دیکھتی ہوں، یقین کریں مجھے یہ فلیگ سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے. مجھے اس کے بنانے والے پہ بھی فخر ہوتا ہے، کتنی کریٹیوٹی ہے، کیونکہ گرین کلر امن کا رنگ ہے. تو اپنے اندر تو امن پیدا کریں جہاں پہ ہمارے اندر ٹالرنس ہی ختم ہو چکی ہوئی ہے. بہرحال میں زیادہ وقت نہیں لوں گی، کیونکہ آپ لوگ شدت سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہاروسکوپس کا. اس وعدے کے ساتھ 21 اگست 2020 سے مسلمانوں کا نیا سال شروع ہوا ہے. محرم ہی کے دنوں میں 6 سپٹمبر آ رہی ہے. شاید کچھ یاد کرانا چاہتی ہو، شاید یہ کڑی سے کڑی مل رہی ہے. اس وقت اسلام خطرے میں تھا، چاہتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر سکتے تھے یزید کے ہاتھ، نہیں کی انہوں نے، کیونکہ اسلام کو بچایا. قائد اعظم چاہتے تو کیوں آپ سے کیوں الحاق کر لیتے، ان کی تو بہتری تھی. وہ کیوں آپ کے لیے ایک آزاد ملک چاہتے تھے، وہ سرنڈر کر سکتے تھے. اب آپ کے ہاتھ میں ہے. اب اس کا فیوچر 65 کی جنگ میں ہمارے شہیدوں نے حق ادا کر دیا، اپنے خون دے کے انہوں نے آپ کو یہ ملک بچا کے دے دیا. اب آپ کے ہاتھ میں اس کو بچانا. اپنی نئی نسل کو بھی میں تو کہتی ہوں کہ ان کے اندر جذبہ اجاگر کیجئے اس چیز کا. اپنی ہسٹری ان کو بتائیے، یہی والی ہسٹری بتائیے کہ کس طرح جانوں کی پرواہ نہیں کی اور ٹینکس کے نیچے لیٹ لیٹ کے انہوں نے ان کے ٹینکس کو تباہ کیا. کس طرح ایم عالم اور سرفراز رفیقی نے 1 منٹ کے اس کے اوپر جو ہے 5 جہاز گرا دیے.
تو یہ کم واقعات ہیں. آپ کیا کسی سے کم ہیں؟ آپ کیوں اپنے ایک پاکستانی ہونے پہ کمپلیکس فیل کرتے ہیں؟ یہی تو ہماری ٹریجڈی ہے سب سے بڑی. فخر کیجئے، یاد رکھیں آپ اس کی قدر کریں گے یہ آپ کو عزت دے گا. آپ اس کی قدر نہیں کریں گے یہ دھرتی کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی. یہ دھرتی کبھی اپنی ناقدری آپ کو معاف نہیں کرے گی. یہ کیونکہ اس کا قرض ہے آپ کے اوپر. اب ہم چلتے ہیں اپنے ہاروسکوپ کی طرف، تاکہ آپ لوگوں کو میں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی. اس اجازت کے ساتھ کہ آئی ہوپ شاید آپ اس انڈیکیشن کو سمجھیں کہ یہ جو نیا سال اسلامی شروع ہونا، محرم کے فوراً بعد 6 سپٹمبر کا آنا، شاید آپ کے لیے ایک ریمائنڈر ہو، ایک آئی اوپننگ کال ہو. سن لیجئے اس کی آواز. اجازت دیجیے گا، یہاں سے ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. اور اب باری ہے، مسلسل کوئی نہ کوئی فیسٹیوٹی چل رہی ہے. آپ لوگوں نے عید کا شو بھی آپ لوگوں کے لیے گوشت گزار کیا، اس کو ہم نے عید سے ریلیٹ کیا. اس کے بعد پھر جو ہے 14 اگست آیا، اور اس کے بعد پھر محرم کی بگننگ ہوتی ہے، جس میں نیا اسلامی سال بھی ہے، جہاں خوشی اور غم کا امتزاج عجیب سا نظر آتا ہے کہ وہ ایک سیڈ ڈیز بھی ہیں، اور سیڈ ڈیز کے علاوہ نیا اسلامی سال جو ہم مسلمانوں کا شروع ہوتا ہے. اور آج ہم 6 سپٹمبر سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ڈیفنس ڈے ہمارا. اور سیلوٹ کرتی ہوں میں دونوں ہاتھوں سے اپنے ان فوجیوں کو جن کے بھی ہم نے آپ سے نام لیے مونولوگ میں، کس طرح اپنی جانیں قربان کی اس پاکستان کو بچانے کے لیے. اب آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ آپ کا منتظر ہے. اس کی قدر کریں، یاد رکھیں، ورنہ اگر آپ اس کی قدر نہیں کریں گے اس کا قرض ہے آپ کے اوپر. اس دھرتی ماں آپ کو معاف نہیں کرے گی. اگر آپ اس کو عزت دیں گے یہ آپ کو عزت دے گا، جس نے آپ کو شناخت دی ہے. بہرحال ہم اپنے کام پہ واپس آتے ہیں. اور میرے کام کے علاوہ، کیونکہ یہ بھی میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ میں ایک پاکستانی بھی ہوں اور دل بھی رکھتی ہوں، اور میں نے بھی اس ملک کی محبت میں امریکن نیشنلٹی کو چھوڑ دیا تھا، تو جو ہے میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں اس دکھ کا اظہار آپ کے ساتھ کر سکوں. اب ہمارا ستارہ ہے جی پہلا ایریز، یعنی کہ برج حمل. جن کو نہیں پتا ان کی تاریخ پیدائش کا، اور جن کا نام انگلش میں تو چھوڑیے نہیں انگلش میں کروں گی، اے سے، آئی سے، یو، ای، ایل، وائی سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، اور اگر انہیں نہیں پتا ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے وہ بھی اس سے اپنی مدد لے سکتے ہیں. آپ میری سیلیبریشن دیکھیے، میں نے آج نیل کلر بھی جو تھا نا وہ بھی آرمی کے رنگ کا لگایا. تو میرا تو آج ان پیارے اپنے فوجیوں کو سلوٹ ہے جنہوں نے 65 میں اپنی جانیں دی تھی اور پاکستان کی ساکھ اور پاکستان کی سالمیت کو بچا لیا تھا. میں کیسے بھول سکتے ہیں، میں تو نہیں بھول سکتی. خیر، ایریز یعنی کہ برج حمل سے ہم آتے ہیں، اور یہ ہفتہ ہمارا شروع ہوتا ہے 31 اگست سے، ختم ہوتا ہے 6 سپٹمبر کو. تو 6 سے آپ کو میری ملاقات ہونا آپ کے لیے مشکل تھا، تو میری تو سیلیبریشن آپ کے ساتھ 31 سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں ایریز کے اوپر کہ کہاں سے ان کے لیے 31 اگست سے لے کے 3 سپٹمبر 2020 تک ستارہ 4 دن کے لیے تھوڑا سا غروب ہونے جا رہا ہے. کچھ نہیں کرے گا، صرف دماغ کے اوپر وہم، اندیشے، وسوسے یہ رکھ سکتا ہے. تو مسلمان کو تو جب یہ آنے لگے بیسٹ ہے تیسرا کلمہ پڑھیے. تیسرا کلمہ مشکل لگتا ہے تو تیسرے کلمے کی دوسری لائن کو پڑھیے. دوسری لائن بھی بڑی لگتی ہے تو جسٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے. دل پہ ہاتھ رکھیے، واک کرتے ہوئے پڑھیے. یہ اندیشے کیسے بھاگیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو ان اندیشوں کو تو آپ ایسے فائٹ کر سکتے ہیں. پھر ماشاءاللہ 4، 5 اور 6 کی جو تاریخیں ہیں یہ بڑی روشنی لے کے آتی ہیں.
آپ ایک پھر سے فارم میں آتے ہیں. پہلی میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ آپ بڑے دبنگ سٹائل سے اس وقت زندگی میں آگے کی طرف موو فارورڈ کریں گے. اوور کانفیڈنس بس نہیں ہونا چاہیے. کانفیڈنس ہونا بری بات نہیں ہے، اندر خود اعتمادی، ہمت، ایک جذبہ آگے آنے کا جو ہے، آگے بڑھنے کا. ہو سکتا ہے کچھ رب تعالیٰ نے حالات ہی اس قسم کے کر دیے ہوں کہ آپ کو بھی آگے ٹریول کرنا جو ہے وہ آسان لگ رہا ہو. اس کے علاوہ رشتوں میں ابھی بھی ستارے پچھلے والے ہفتے کی کہانی کر رہے ہیں. آپ کی رشتہ داریاں ہیں، آپ کے سسرال ہیں، آپ کا ہوم لینڈ ہے، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں. الحمدللہ رشتے وہاں پہ کوئی مسئلہ ہمیں آپ کے لیے نظر نہیں آتا. یہاں تک کہ اگر آپ کو اندرون ملک بھی کہیں ٹریول کرنا پڑتا ہے تو بھی ستارہ جو ہے وہ آپ کے لیے وہاں پہ پروٹیکٹیو چل رہا ہے. وہاں پہ بھی ستارے کی جو ہے ایک اچھے حالات نظر آتے ہیں. پھر جو نظر آتا ہے مجھے یہاں پہ کہ آپ کے جاب ہاؤس وہ بھی بہتر ہونے جا رہا ہے، اس میں بھی بہتری ہے. یا تو نئی، اگر جو لوگ ملازمت کے خواہش مند ہیں ہو سکتا ہے رب تعالیٰ ان کے لیے کوئی آسانی فرما دیں، یا جو ایگزسٹنگ جاب ہے اس میں آسانی ہو جائے. اس وقت لوگوں کا تعاون بھی آپ کے ساتھ نظر آتا ہے. دوسرا، جو لوگ ملازمین یا اپنے آفیشل سٹاف ہائر کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت قدرت کی مہربانی سے، اللہ کے حکم سے آپ کے لیے آسانیاں بنیں گی. اور جو ہے آپ کو ایک وہ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ آپ کے لیے کچھ تھوڑا سا چیزیں آسان ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور آسان کہتے ہیں نا، اچھا سٹاف، قابل سٹاف، ایماندار سٹاف آپ کو ملے گا، چاہے وہ گھر سے ریلیٹڈ ہے چاہے وہ دفتر سے ریلیٹڈ ہے. کاروبار کے ہاؤس میں ایریز، وہاں پہ چیزیں گرو بھی کریں گی لیکن ہچز بھی آئیں گی. تو رکاوٹوں سے گھبرانا نہیں آپ لوگوں نے. اور نیا کام اگر لانچ کرنے میں پرابلمز آ رہی ہیں کہ لگ رہا ہے ڈیلے آ رہا ہے، اور تو اس ڈیلے میں بہتری ہے. میں نے آپ لوگوں سے جیسے پہلے کہا کہ مڈ سپٹمبر تک اگر اس میں ڈیلے آتا ہے تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس ڈیلے میں آپ کے لیے بہتری ہے کہ اللہ پاک جو ہے کوئی آسانی کی صورت انشاءاللہ پیدا کرتے ہیں. اسی طرح جو لوگ میڈیا میں ہیں محتاط بھی رہیے گا، کیونکہ اس وقت جو ہے اللہ پاک، جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ گروئنگ اس میں جا رہے ہوتے ہیں فیز میں، لیکن ذرا سی غلطی جو ہے وہ آپ کی ٹانگ کھینچ لے، یا کسی کو موقع مل جائے آپ کی ٹانگ کھینچنے کا، آپ کے لیے اڑچنے لگانے کا، تو یہ جو ہے یہاں پہ آپ کو اس سے فائٹ کرنی ہے. اس کے علاوہ جو یہاں پہ ایک چیز نظر آتی ہے کہ سوشلائزنگ میں بھی تھوڑا کیئرفل رہیے گا، اوور کانفیڈنٹ نہ ہوئیے گا. مطلب کسی قسم کی کوئی رفٹ جو ہے آپ کے سوشل تعلقات کو خراب نہ کر دے. تو باقی صرف ان 4 ڈیٹس میں اس ہفتے کی آپ نے کیئرفل رہنا ہے. 31 اگست سے 3 سپٹمبر تک، صرف ان 3 تاریخوں میں جو ہے آپ نے ذرا سا محتاط رہنا ہے. اس کے بعد جو ہے چیزیں آگے بہتر ہو جاتی ہیں انشاءاللہ. وہاں پہ آگے ہمیں آپ کے لیے کوئی پرابلم نظر نہیں آتی اور ستارہ وہاں سے بہتر ہو جاتا ہے. اب ہم چلتے ہیں جی اپنے اگلے ستارے کی طرف، جس کا نام ہے برج ٹورس، اور اردو میں کہتے ہیں سور. اچھا جی، جن کو نہیں پتا ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، جن کا نام اردو میں بے سے اور انگلش میں بی سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد بالکل لے سکتے ہیں ان کیس ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے. اچھا جی، یہاں پہ ستارہ ہمارا کیا کہتا ہے کہ 31 اگست اینڈ 1 سپٹمبر تو آپ کے لیے مددگار نظر آ رہی ہیں. یہاں تک کہ 2 اور 3 سپٹمبر بھی اتنی بری تاریخیں نہیں ہیں. تو اگر کسی پرپس کو لے کے اس کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ پچھلے دنوں کی کنٹینیوٹی ہے کہ 28 اگست سے لے کے 3 سپٹمبر تک آپ جس بھی کام کی کوشش کر رہے ہیں، میرے رب کے حکم سے اس کام کو ہو جانا چاہیے.
اب تک اللہ کرے یا تو ہو چکا ہو یا ابھی بھی وقت ہے کہ اس کے ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ میرا علم امکانات کا علم ہے، میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ غیب کا علم ہے۔ تو ہم یہ پیچھے لے کے جاتے ہیں 28 اگست سے لے کے 3 سپٹمبر تک آپ جس بھی پرپز کے لیے فائٹ کر رہے تھے، اللہ کرے اس میں آپ کو 100% کامیابی کے امکانات ہیں، کیونکہ آگے جو ڈیٹ ہیں، اگر 4، 5 اور 6 کی جو 3 تاریخیں ہیں سپٹمبر کی، 4 سپٹمبر، 5 سپٹمبر اینڈ 6 سپٹمبر، ان تاریخوں میں آپ لوگوں نے بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے۔ ان واٹ سینس؟ میں بہت زیادہ اگریسو نہیں ہونا، اگریسو ہو کے کسی کے ساتھ کوئی لڑائی میں نہیں آپ نے پڑنا۔ دوسری چیز جو آپ نے کرنی ہے کہ گاڑی آہستہ چلانی ہے، آپ نے اپنا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ تھوڑا سا، اور اگر ان ٹائمنگز میں آپ کے دماغ پہ نوکیں چبھیں تو آپ کو بالکل اجازت ہے، آپ کسی قسم کی اینٹی ریلیکسنس بھی لے سکتے ہیں، تھوڑا سا اپنے دماغ کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے چھوٹا درود شریف پڑھتے رہیے، یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیے، تاکہ آپ کے دماغ جو ہے اس کو تھوڑی سی ٹھنڈک رہے، اس پہ تھوڑا سا سکون رہے۔ فائنینسز میں ستارہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ گاہے بگاہے آسانی دیتا رہے گا۔ آپ نے کوشش کیونکہ اس لیے کرنی ہے، منو سلوا کا زمانہ تو صدیوں پہلے ختم ہو گیا تھا، تو کوشش جاری رکھنی ہے پیسہ کمانے کی۔ ستارہ سپورٹیو ہے، اللہ پاک کرے کہ آپ کے راستے بھی رب آسان کرے۔ سسرالی رشتہ داریاں بھی آپ کے لیے بہتر رہیں گی۔ ٹورس والے جو ہیں، اگر کہیں پوسٹنگ چاہتے ہیں یا شہر بدلنا چاہتے ہیں، مناسب وقت ہے۔ ٹورس، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نئے رشتے، نئے گھر، جیسے ہمارے ہاں شادی 2 افراد کی نہیں 2 خاندانوں کی آپس میں ہوتی ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ نئے رشتے بنے تو گھر والے بھی آپ کو اچھے ملیں گے۔ لو لائف میں بھی ستارہ سکسیسفل ہے، لو میرج کے بھی امکانات موجود ہیں، لو سکسیس بھی ہو سکتی ہے۔ بچوں کی طرف سے روشن امکانات ہیں کہ بچوں کی طرف سے سکون، اطمینان جو ہیں ان سے ملے گا، اور اگر نہیں ہیں تو اس وقت میں رب تعالیٰ آپ کی دوا اور دعا کے صدقے آپ کو یہ نعمت بھی نواز سکتے ہیں، کیونکہ ستارہ بہت سپورٹیو جا رہا ہے لو لائف میں بھی اور بچوں سے ریلیٹڈ معاملات میں بھی۔ جو ٹورس کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، اس میں اپنا نام بنا سکتے ہیں، نام کے بننے کے امکانات ہیں۔ اچھا جی، محتاط کن کو رہنا ہے؟ ابھی پھر ایک ٹائم ایسا ہے، لیکن یہ بہت تھوڑا سا ٹائم ہے۔ جو ٹورین سٹوڈنٹس ہیں نا، بس آپ نے میں جو 1 2 3 کر کے بتاؤں گی اور اس کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ جو ٹورین سٹوڈنٹس ہیں، آپ صرف اس وقت میں جت جائیے اپنے گول کو لے کے۔ مڈ آف سپٹمبر اور اینڈ آف سپٹمبر سے ستارے یہاں پہ سیدھے ہو جائیں گے، اور آپ کی سٹڈی میں یاد رکھیے گا آپ کو لازوال کامیابی مل سکتی ہے۔ اس وقت میں آپ نے گیو اپ نہیں کرنا۔ دوسرا، اگر کوئی پیپر ورک کی کوشش آپ کر رہے ہیں، چاہے وہ امیگریشن ہے، پاسپورٹ ہے یا اوورسیز ٹریول کی کوشش ہے، جتے رہیے۔ اگر اس وقت ڈیلے آتے ہیں تو قسمت آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ 16 سپٹمبر کے لگ بھگ آپ کا یہ کام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ٹریول ہے، ڈاکیومنٹ ریلیٹڈ کوئی کام ہے، میرا رب انشاءاللہ اس میں اللہ پاک آسانی فرمائیں گے۔ تیسری چیز، جو کیسز میں الجھ چکے ہیں، ہمارے ہاں تو کیسز سالوں چلتے ہیں، یہی تو ہماری خرابی ہے ہمارے سسٹم کی، تو اس وقت میں قسمت سپورٹ کرے گی، اور اینڈ آف سپٹمبر تک ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ آپ کو کلین چٹ دے کے آپ کو سرخرو کر کے اس مقدمے سے باعزت بری کر دے، یا جو وکیل حضرات ہیں ان کے لیے کامیابی کی 100% نوید ہے۔ اس وقت ان کو بوجھ لگے گا، اس وقت ان کو لگے گا کہ راستہ نہیں مل رہا، لیکن راستہ اصل میں بن رہا ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ یہ بھی آپ کی طرف چیزیں جو ہیں ہم نے کلیئر کر دیں۔ تو طے کیا پایا جی کہ
صرف 4, 5 اور 6 سپٹمبر کو آپ نے ٹورینز اپنا صدقہ دے دینا ہے. آپ نے گاڑی آہستہ چلانی ہے، اگر کہیں سفر کرنا پڑتا ہے تو صدقہ دے کے کیجیے گا. آپ نے کسی سے بے وجہ بحث میں نہیں الجھنا. آپ نے اپنی فطرت میں جو ایک پرابلم ہے کہ انسٹنٹ ری ایکشنز بہت ہارڈ اور ہارش کر جاتے ہیں، آپ نے وہ نہیں کرنے ان 3 ڈیٹس کے اندر، ورنہ آپ کسی کا تو شاید کچھ نہ جائے، آپ ہی کسی مسئلے کے اندر نہ پھنس جائیں، آپ ہی کسی پرابلم کے اندر نہ پھنس جائیں. اب ہم چلتے ہیں جی اپنے اگلے ستارے کی طرف، جس کا نام ہے جیمنائی یعنی کہ برج جوزا. اردو میں جن کے نام کاف اور انگلش میں جن کے نام کے یا کیو سے شروع ہوتے ہوں، وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں. جیمنائز، پہلے تو ہم ڈیٹس کی بات کریں گے کہ ڈیٹس کی پوزیشن کیا کہتی ہے. 31 اگست سے لے کے 6 سپٹمبر تک، اس تاریخی دن تک جو ہے ستارے آپ کی سپورٹ میں ہیں. تو جت جائیے، جو بھی آپ کا کریئر سے ریلیٹڈ کام ہے، چاہے ٹریولنگ سے ریلیٹڈ کام ہے، چاہے اسٹوڈنٹس کو اپنی کوئی سکسیس یا اپنی کوئی راستہ بنانا ہے، مقدمات یا پیپر ورک سے ریلیٹڈ کوئی کام ہے، یا کریئر سے ریلیٹڈ جو بھی جڑا ہوا کام ہے، آپ ہر طرح کے وسائل بروئے کار لائیں. ہو سکتا ہے کوئی دوست آپ کے لیے مدد کر دے، کسی کی مدد کی وجہ سے آپ کا کام ہو جائے. تو آپ کے لیے 31 سے لے کے 6 سپٹمبر تک سارا ٹائم جو ہے یہ موافق ہے. تو آپ تو خوش ہو جائیے، کم از کم ایک بھی ڈیٹ ایسی نہیں جس میں نے آپ کو ڈرایا ہو. فائنینشلی آپ پہ کرم رہے گا، لیکن ابھی آپ نے اس ہفتے میں تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کوئی ڈیل فائنل کرنا چاہتے ہیں، سیلنگ بائنگ ان ہفتوں میں کیجئے. اگر اس چیز کو ڈاکیومنٹ بھی کرنا ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ قرآن پاک میں سب سے جو لمبی آیت ہے وہ آیت کون سی ہے کہ جو لین اور دین سے ریلیٹڈ ہے، کہ اس کو لکھا جانا چاہیے. تو اس کو ضرور ڈاکیومنٹ کیجئے گا. لیکن یہ والا ہفتہ موافق ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر لگے کہ نہیں، حسب منشا، حسب وہ جو ہے ذائقہ آپ کو نہیں مل رہے اپنی من پسند پیسے، تو بھی رک جائیے گا. میں نے کہا کہ سپٹمبر کے مڈ میں پہنچتے نہیں آپ، چیزیں کیسے، سفر آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا. جو ہوم لینڈ ہے، گھر کے رشتے، ماں باپ، پیرنٹس، وہ بہت سپورٹیو نظر آتے ہیں. آپ کے پیرنٹس، آپ کے ماں باپ آپ کے لیے وہاں پہ ستارہ بہت سپورٹیو ہے، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ ستارے کی جو بلیسنگ ہے آپ کے لیے معاملات کو آسان کر رہی ہے. گھر کا سکھ، گھر بدلنا چاہتے ہیں تو بھی ٹائم موافق ہے. گھر کو ریڈو کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹائم موافق ہے. رشتوں میں ری یونین، ریکنسیلیشن کرنا ہے تو بھی ٹائم موافق ہے. کسی روٹھے ہوئے بہن بھائی کو منانا ہے تو بھی ٹائم موافق ہے. اور ازدواجی زندگی میں بھی ستارہ پرسکون انڈیکیشن دے رہا ہے. یہاں تک کہ کو ورکرز بھی، یا آپ کے جو اتحادی ہیں، آپ کے کاروباری پارٹنرز ہیں، وہ بھی اس وقت آپ کی توقعات کے مطابق چلیں گے. چاہے آپ کی ازدواجی زندگی ہے، آپ کے کاروباری رشتے ہیں، اس وقت آپ کو مایوس نہیں کریں گے، آپ کے مطابق چلیں گے، آپ کو پریشانی میں نہیں ڈالیں گے. تو یہ تو ہو گیا جی جیمنائز کی صورتحال جو ہے برج جوزا والوں کی. یہ ہفتہ 31 اگست سے لے کے 6 سپٹمبر تک ساری ڈیٹس آپ لوگوں کی سپورٹیو ڈیٹس ہیں. اب ہم آتے ہیں جی اپنے آخری ستارے کی طرف. آخری نہیں، سوری، اس بریک کا، اس سیگمنٹ کا یہ آخری ہے، کیونکہ 4 کے بعد آپ مجھے پانی کی اجازت دے دیا کرتے ہیں. اچھا جی، جن کا اردو میں نام ہے سے اور انگلش میں ایچ سے شروع ہوتا ہے، ہنی والا ایچ، وہ بھی برج کینسیرین یعنی کہ برج سرطان والوں سے اپنی مدد لے سکتے ہیں، یہاں سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. پہلے تو ہم آتے ہیں جی ہفتے کے دن، کیونکہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا یہی ہمارا بیسک کام ہے. 31 اور 1 سپٹمبر، 31 اگست اور 1 سپٹمبر کو آپ بالکل گھر سے
خرچہ کرنے کی نیت سے باہر نہیں نکلیں گے. ان 2 تاریخوں میں آپ نے خرچہ نہیں کرنا. ہاں اگر کوئی مجبوری کسی بل کی آخری ڈیٹ ہے تو میں دھرنا پروگرام کے مطابق یہ نہیں کہہ سکتی بلوں کو آگ لگا دیں اور جو ہے نہ بھریں. یہ ہم کر نہیں سکتے کیونکہ آپ اس کے بعد اس سے بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے. لیکن 2 سپٹمبر سے لے کے 6 سپٹمبر تک پھر ستارہ آپ کی فیور میں ہے. کوئی ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام بھی ہو جائے کیریئر ہاؤس میں ستارہ سپیڈ اپ ہوا ہے تو اس وقت جو کیریئر کی سپیڈ ہے ذرا سا آپ کے اندر آپ کا مورال ہائی کر دے گی بحکم خدا انشاءاللہ. مینٹلی بھی میرے کینسیرینز مجھے پازیٹیو نظر آتے ہیں, کافی حد تک پازیٹیو نظر آتے ہیں. رشتوں کو سنبھالنا اب تک آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور اسی طرح اس وقت آپ کی جو فوجی ٹریننگ پچھلے 18 مہینوں میں ہوئی ہے, فوجی ٹریننگ جو آپ کی 18 مہینوں میں ہوئی ہے, مجھے امید ہے کہ اس وقت آپ کو مینج کرنا بہت آسان لگ رہا ہوگا. اور انشاءاللہ اینڈ آف سپٹمبر تک یہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی جو اس وقت تھوڑی بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے ازدواجی زندگی کو سنبھالنے کے لیے یا کاروباری زندگی کو سنبھالنے کے لیے. آنے والے وقت میں انشاءاللہ وہ محنت بھی آپ کو نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ ستارہ جو ہے وہ کافی حد تک آپ کے لیے وہاں پہ مددگار ہو چکا ہوگا. اسی طرح سسرالی رشتہ داریاں ہوں موافق انشاءاللہ آپ کے لیے چلیں گی. اندرون ملک سفر کرنا ہے اس کے نتائج حسب منشا انشاءاللہ آئیں گے. دفتری معاملات ہیں کینسیرینز, اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو مایوسی نہیں پہنچے گی. سسرال ہے وہ بھی توقع کے مطابق پہلے سے بہت بہتر آپ دیکھیں گے. جو لوگ نئے رشتوں کے متلاشی ہیں کینسیرینز, اس وقت تھوڑی سی ڈاواں ڈول سچویشن کے ساتھ بھی خاندان اچھا مل جائے گا. اور بر کی تسلی جو ہے صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر نکاح کا کوئی ارادہ ہے یا دعائے خیر کا کوئی ارادہ ہے تو 16 سپٹمبر سے پہلے نہ کیجیے گا. تب تک ٹائم بائی کیجیے, تیاری کیجیے. 16 سپٹمبر کے بعد آپ اس رشتے کو لاک کر دیجیے گا. ہیلتھ ہاؤس میں بھی ستارہ بہتر ہے انشاءاللہ. ملازمت کا ستارہ بھی بہتر ہے. گھریلو سٹاف بھی اس وقت تنگ نہیں کرے گا. یہاں تک کہ جو آپ کے کولیگس ہیں وہ بھی اس وقت آپ کے ساتھ میرے رب نے چاہا انشاءاللہ تعاون کریں گے. صرف زندگی تھوڑی بہت جو فلکچویٹڈ ہے جہاں پہ آپ کے کاروباری ٹرمز آتے ہیں یا جہاں پہ آپ کی ازدواجی زندگی آتی ہے وہاں پہ ابھی بھی ہمیں آپ کی سمجھداری ریکوائرڈ ہے کہ سمجھداری کے ساتھ آپ نے اپنے رشتوں کو پلے کرنا ہے. وہ وقت بھی آئے گا میرے پیارے سے کینسیرینز جب میں آپ سے کہوں گی ہن کھل کے کھیڈو, ہن منو تواڈی بالکل پرواہ نہیں ہے یا مجھے تو آپ لوگوں کی فکر نہیں ہے. تو انشاءاللہ 2 تاریخ سپٹمبر سے لے کے 6 سپٹمبر تک آپ لوگ اپنی چیزوں کو سپیڈ اپ کیجئے. صرف میں نے آپ کو منع کیا ہے کہ 31 اگست اینڈ 1 سپٹمبر میں آپ نے کوئی بڑا خرچہ نہیں کرنا. تو یہ تو ہوگی جی ہمارے 4 ستارے. اور 6 سپٹمبر کی خوشی میں اب آپ مجھے دیں گے لسی کی بریک تاکہ میں لسی پی کے پھر سے توانا ہو کے اگلے 4 ستاروں کی آپ سے باتیں کروں گی. آپ کہیں نہیں جائیں گے, میرا انتظار کریں گے. میں گئی اور یوں واپس آئی. تھینک یو جی. ویلکم بیک سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. اور اب باری ہے ستارہ لیو, پاکستان کا بھی ستارہ لیو 14 اگست, میرا بھی لیو 9 اگست. آپ لوگوں کو یاد کراتی رہتی ہوں تاکہ آپ مجھے وش کرنا نہ بھولیں. اچھا جی, لیو جن کو نہیں پتا ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے, وہ جن کے نام اردو میں میم سے اور انگلش میں جن کے نام ایم سے شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں. جی لیوز, ہم کہاں پہ تھے جی؟ پہلے ہم آتے ہیں دنوں کے اوپر. 31 اور 1 اگست تو الحمدللہ ایک اچھی خبر ہمیں دیتے ہیں. میرے رب نے چاہا اچھے حالات ہیں, اچھی خبر ہے کہ آپ موڈ بھی اچھا رہے گا, کامنس رہے گی لیوز کے اندر. 2 اور 3 کی جو تاریخیں ہیں
पैसे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप पे कोई अल्लाह का फजल रहना भी चाहिए, बड़ी ज़रूरत है लियो उसको पैसों की, आप पे फजल पैसों का रहना भी चाहिए, लेकिन 2 और 3 में फिर आपने कोशिश करनी है कि उसको ज़रा खर्चना कम है, कि आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना और उसको ज़रा खर्चना कम है। उसके बाद 4, 5 और 6 की जो तारीखें हैं ये माशाल्लाह बड़ी गुड लक वाली तारीखें, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जैसा आसमान पे नज़र आ रहा है। मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है ये इम्कानात का इल्म है, आसमान पे तो रोशनी है, अगर आप ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं उसके हालात बड़े रोशन नज़र आ रहे हैं। तो जो लियोज़ अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, कोशिश में हैं, इस वक्त किस्मत यावरी हो सकती है। अगर आपका कोई पेपर वर्क स्टक है, चाहे वो कोई इमिग्रेशन टाइप कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई फाइल स्टक है, उसको चेज़ कीजिए, दफ्तरी काम होने में भी आसानी नज़र आती है। फिर लियो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी खबरें हैं, जो लियो जो वकील हैं बाय प्रोफेशन उनके लिए भी अच्छी खबरें हैं, यहाँ तक कि वो लियो जो कोई मुकदमात में फंसे हुए हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है कि मामला स्पीड अप होंगे और हो सकता है कि 4, 5 और 6 के दिनों में ही कोई ऐसी खबर आए कि मेरे लियो बहन और भाइयों का मूड एकदम से तरोताज़ा हो जाए। दोस्तियाँ इस वक्त काम आएंगी, करियर थोड़ा सा फ्लक्चुएटेड हो सकता है, कभी अप और कभी डाउन हो सकता है, दोस्त इस वक्त काम आएंगे, बाइसे राहत बाइसे सुकून रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेंटली भी आप लोग बहुत पॉजिटिव रहेंगे, एक जहन में दिमाग में रोशनी आती हुई इंशाअल्लाह आप लोगों को महसूस होगी। खाना माल में सितारों की ब्लेसिंग बता रही है कि पैसा आने में आसानी रहेगी, पैसा कमाने में अल्लाह ताला आपकी सख्त मदद करेंगे, क्योंकि याद रखें कि रिज़्क की तकसीम अल्लाह पाक ने किसी इंसान के ज़िम्मे नहीं लगाई है, अगर लगाई होती तो फिर उसका अल्लाह ही हाफिज़ होता। तो रिज़्क सिर्फ मिन जानिब अल्लाह ताला है, ना इसके पीछे अपना ईमान कमज़ोर करें, ना ही अपने ईमान को ख़राब करें। क्यों ख़राब करना, जब उतना ही आना है जितना नसीब में लिखा है, उतना ही मिलना है जिस वक्त पे उसने आना है, तो क्यों हम अपने ईमान को कमज़ोर करें एक छोटी सी फ़ानी दुनिया के लिए। लव लाइफ में सितारा अच्छा जा रहा है, बच्चों के मामलात में लियो सितारा रिलैक्सिंग है। परेशानी कहाँ पे है, आपके हेल्थ एरिया में, उसको फॉर ग्रांटेड ना लीजिए इस वक्त में, उसकी केयर ज़रूर कीजिएगा। दूसरा, आपका जॉब एरिया, अगर आप मुलाजमत में हैं वहाँ पे इस वक्त आपको अपना आप मनवाने के लिए ज़रा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना आजकल एक दूसरे की टांग खींचने में शायद लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है, अपनी जगह बनाने से वो दूसरों की जगह खोदने में इंटरेस्टेड होते हैं। तीसरी चीज़ जो है, मुलाजमीन का स्ट्रेस, विजिलेंट रहिए मुलाजमीन के ऊपर जो है, चाहे वो घरेलू हैं, चाहे वो तबका जो आपका कोई ऑफिशियल स्टाफ है, लोग बड़े बड़े फर्म्स भी चला रहे होते हैं, तो अपना जो आपका ऑफिशियल जो स्टाफ है उसके ऊपर बहुत नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त सितारा वहाँ ख़राबी पैदा कर सकता है। अच्छा जी, पैसा क्योंकि आएगा अच्छा, तो उसको ये ज़रूर कीजिएगा कि किसी पे अंधा एतमाद नहीं करना, क्योंकि कोई ख़राबी ना आ जाए, एतबार में आपका नुकसान ना हो जाए, तो वो ज़रा सा आपको वहाँ पे केयर करनी है। तो 31 और जो यकम डेट है इसमें मूड अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह। 2 और 3 सितंबर सिर्फ मैंने मना किया है कि अगर रब अल्लाह आप पे करम कर रहा है पैसे के लिए, आपने बस उसको इन 2 तारीख़ों में फजूलियात में नहीं खर्चना। अगर तो कोई ख़र्चा ऐसा है जिसको रेजिस्ट नहीं किया जा सकता, तब तो बिल्कुल लड़िए। फिर 4, 5 और 6 सितंबर जो है वो भी आपके लिए फेवरेबल डेट्स हैं, वो भी डेट्स जो हैं आपके लिए आसानी इंडिकेट करती हैं। फिर जो एक चीज़ हमें समझ में आती है कि ज़हनी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मुश्किलात के बावजूद भी आप मुझे होपफुल भी नज़र आते हैं,
آپ مجھے پیسفل بھی نظر آتے ہیں، جوائفل بھی نظر آتے ہیں۔ اگلا ستارہ آ گیا جی ورگو، یعنی کہ برج سنبلا۔ اردو میں جن کے نام پے اور انگلش میں جن کے نام پی سے شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں۔ برج ورگو، برج سنبلا۔ اس وقت آپ کا ستارہ بڑی فارم میں آیا ہوا ہے، ایریز والوں کی طرح، برج حمل والوں کی طرح۔ تو اللہ کرے جو روشنی یہاں نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کی زندگیوں پہ بھی ایسی ہی روشنی اترے، کانفیڈنس، ایک الحمدللہ ایک پیاری سی فیل۔ حالانکہ ورگوز یوزلی پینک میں رہتے ہیں یا اسٹیٹ آف پینک زیادہ رہتی ہے، لیکن اس وقت ستارہ بڑا مہربان ہو رہا ہے آپ کے اوپر، آپ کی خواہشات بھی پوری ہو سکتی ہیں، آپ کے دوست بھی آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے میں صرف 2 دن آپ نے اپنا دھیان رکھنا ہے، 31 اگست اینڈ 1 سپٹمبر 2020۔ یہ جو 2 تاریخیں ہیں ورگوز، اس میں کیا ہو سکتا ہے آپ کا ہیلتھ ایریا، سٹمک ہو گیا، انگزائٹی ایشو ہو گیا، یا اللہ نہ کرے جاب کا پریشر تنگ نہ کرے، یا جو ہے کسی ملازم کا سٹریس آپ کو پریشان نہ کرے۔ تو یہ جو 2 دن ہیں نا یہ ہمیں آپ کے لیے ذرا سے الارمنگ لگتے ہیں، 31 اینڈ 1 سپٹمبر۔ پھر 2 سپٹمبر سے 6 سپٹمبر تک ستارہ ایزی بھی ہے، آپ کی اندر بھی ذرا خوشی کی فیل پیدا ہو رہی ہے۔ جو لوگ ازدواجی ریلیشنز میں ہیں وہ بھی اپنے ریلیشنز کو انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو پارٹنرشپ میں ہیں ان کا بھی ستارہ ان کے لیے سپورٹیو جا رہا ہے۔ 4، 5 اور 6 کی جو تاریخیں ہیں آپ کے فائنینسز میں آسانی پیدا کر رہی ہیں، فائنینشلی آپ کے معاملات میں آپ کے لیے کچھ معاون ثابت ہو رہی ہیں۔ 4 سپٹمبر، 5 سپٹمبر اینڈ 6 سپٹمبر، وہ تاریخی دن، ڈیفنس ڈے، جس کو آج ہم ٹریبیوٹ دے رہے ہیں اپنے پروگرام میں۔ کریئر بھی پواں پواں چلتا رہے گا، بہت برائٹ نہیں چلے گا یا بہت تیز نہیں چلے گا، لیکن چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ کوئی ڈیزائر بھی اللہ تعالیٰ آپ کی پوری کر سکتے ہیں۔ تو اس ہفتے میں صرف 31 اگست کی اور 1 سپٹمبر کی ڈیٹ جس میں اپنی جاب کا پریشر مینیج کرنا ہے یا آپ نے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے۔ پھر اسی طرح اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں سے کوئی پنگا نہیں لینا، یا آپ کے ماتحت جو ملازمین ہیں ان سے آپ نے کوئی پنگا نہیں لینا۔ کیئرفل کہاں رہنا ہے، ہو سکتا ہے لو لائف میں کوئی ویریشن ہو، آپ کو سلیکشن میں مشکل ہو، یا آپ کو کوئی انسیکیورٹی ہو، تو ابھی رشتہ جیسے چلتا ہے نا اس کو ایسے چلنے دیجیے گا، کیونکہ ابھی تھوڑا ڈاواڈول ہوگا۔ کبھی آپ کو لگے گا کہ ٹرسٹ کرنا چاہیے، کبھی آپ کو لگے گا کہ نہیں وہ ٹرسٹ وردی اتنا یا اتنی نہیں ہے جتنا میں سوچ رہی ہوں۔ تو آپ لوگوں نے تھوڑا سا اس رشتے کو ٹائم دینا ہے۔ 16 سپٹمبر دین 29 سپٹمبر، وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس رشتے میں کتنی اسٹرینتھ ہے، کون زندگی سے مائنس ہو گیا اور کون زندگی میں ساتھ چلے گا، اور وہاں سے جو ساتھ چلے گا پھر آپ کا اطمینان وہی لیول آئے گا جو کہ اس وقت نظر آ رہا ہے۔ آپ کو کوئی 12 سال کے بعد ایک لو لائف کی خوشی انشاءاللہ ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی طرح جو ورگو کپلز یا بہنیں بچہ کنسیو کرنا چاہتی ہیں میرا مشورہ ہوگا کوشش ہی آپ لوگوں نے 16 سپٹمبر کے بعد کرنی ہے، تاکہ کنسیونگ اس میں آسانی ہو جائے۔ دوا اور دعا جاری رکھیں، دوا جو ہے وہ بھی جاری رکھیں، لیکن جو کوئی ریزلٹس کی امید ہے وہ 16 سپٹمبر کے بعد زیادہ پازیٹیو ہے۔ پھر ایک چیز آتی ہے جی یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے جن کے بچے ہیں ورگوز، نظر رکھیے، ویجیلنٹ رہیے، تاکہ آپ کی جو غفلت ہے، آپ ایک نیا معاشرہ تشکیل دے رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے معاملات نہ صرف آپ کے مستقبل کے لیے ضروری ہیں
یہاں تک کہ اللہ کی عدالت میں بھی کل کو آپ اکاؤنٹیبل ہوں گے، تو وجیلنٹ رہیے. ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں اس پہ نظر رکھیے، کن سے ملتے ہیں کن سے نہیں ملتے ہیں، آپ کا باخبر رہنا بہت ضروری ہے. باقی الحمدللہ اس وقت ہفتے شکر ہے اللہ پاک کا کہ یہ بھی ایک ہمارا فیسٹیوٹی کا ہی ہفتہ ہے، تو کرم رب کا کہ اس میں بھی جو ہے وہ ستاروں کی حالت جو ہے وہ کافی حد تک آپ کے لیے پازیٹیو ہے. اب ہم چلیں گے جی اپنے اگلے ستارے کی طرف جس کا نام ہے لبرا، یعنی کہ برج میزان. اردو میں جن کے نام رے تے توئیں، انگلش میں جن کے نام آر یا ٹی سے شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں. جی پہلے تو ہم آئیں گے ہفتے کے دنوں پہ. 31 اگست اینڈ 1 سپٹمبر وقت گزاریں اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے لوڈ ونس کے ساتھ. جو ہے یہ والا وقت جیسے حضرت علی کہا کرتے تھے کرم اللہ وجہ، کہا کرتے تھے کہ بچوں کے ساتھ وقت گزاریے، ڈپریشن بھاگ جاتا ہے. تو سب بچوں کے ساتھ وقت گزاریے، آپ کو خود بھی اچھا لگے گا. پھر جی 2 اور 3 سپٹمبر کی جو تاریخیں ہیں، 2 سپٹمبر اینڈ 3 سپٹمبر، ہیلتھ کا خیال رکھیے گا. تھوڑی سی ہیلتھ میں کوئی چیز کہتے ہیں نا تھوڑا سا ریسٹ لیس ہونا، یہ آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، یا تھوڑا سا ریسٹ لیس ہو سکتے ہیں آپ، یا تھوڑی بے چینی رہ سکتی ہے مزاج کے اندر. یہاں پہ تھوڑا سا ستارہ جو ہے وہ وہاں پہ ڈسٹرب ہے. 4 5 اور 6 کی جو تاریخیں ہیں، 4 سپٹمبر 5 سپٹمبر اینڈ 6 سپٹمبر، اس ڈیفنس ڈے کے صدقے آپ کے دن اچھے ہونے جا رہے ہیں لبرا. انجوائے کیجئے، فیملی لائف کو انجوائے کیجئے، کاروباری ریلیشنز کو انجوائے کیجئے. یہ وقت آپ کی بانڈنگ کا اچھا ٹائم ہے، یہ وقت آپ کے ریکنسیلیشن کا اچھا ٹائم ہے، یہ وقت آپ کے ری یونین کا اچھا وقت ہے. پھر سب سے زیادہ روشنی مجھے آپ کے دماغ میں نظر آ رہی ہے. سارے ستارے مل کے اس وقت آپ کے دماغ پہ مہربانیاں کر رہے ہیں. کافی عرصے کے بعد آپ کو لگے گا جیسے یوں روشنی سی ہوئی ہے، میرا دماغ کھل گیا، کسی نے بند مٹھی کھول دی ہے اور مجھے ایک کلیئرٹی نظر آ رہی ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جیسا مجھے آسمان کا نقشہ نظر آ رہا ہے، زمینی حقائق بھی اس کے ساتھ ایسے ہی میچ کر جائیں. میرا رب میری عزت رکھے آپ کے اوپر. سسرالی رشتے آپ کی فیور میں انشاءاللہ رہیں گے. خاندانی رشتے ہوں، سسرالی رشتے ہوں، آپ کی مکمل فیور میں انشاءاللہ رہنا چاہیے اس وقت ان رشتوں کو. اندرون ملک سفر کرنا ہے بالکل کیجئے، نتائج اچھے رہیں گے. شہر بدلنا ہے بالکل شہر بدلیے، اس وقت نتائج اچھے رہیں گے. نئی رشتہ داری اگر جوڑنی ہے اس کے لیے بھی اچھا وقت ہے. اچھا گھر بھی ملے گا، اچھا بر بھی ملے گا. تو اس وقت ٹرمز جو ہیں وہ رشتوں کے اس میں بھی اچھے چل رہے ہیں ستارے. جو آپ کا ہوم لینڈ ہے، آپ کے ماں باپ، آپ کے سگے بہن بھائی، وہاں تھوڑا سا اوور کانفیڈنٹ نہیں ہوئیے گا، یا کسی بھی معاملے کے تصفیے کے لیے ابھی تھوڑا سا اس کو چھوڑ دیجئے گا، ابھی حل کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. مڈ آف سپٹمبر کے بعد یہاں پہ معاملات بالکل جیسے آپ چاہتے ہیں نا ویسے ہو جائیں گے. لیکن اس سے پہلے اگر میں آپ سے کہوں تو اس وقت کوشش مت کیجیے گا ان رشتوں کو چھیڑنے کی. جہاں جو چیز جیسے ہے نا اس کو پڑی رہنے دیجیے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا موسم اور وقت موافق نہیں ہوتا، اگر آپ کوشش بھی کریں گے تو شاید وہ اتنی بارآور نہ ہو. تو اس وقت میں اپنی کوشش نہیں کرنی، یا اللہ نہ کرے ان کی کوئی پریشانی آپ کو پریشان نہ کرے. کوئی آپ کے پیرنٹس میں سے اللہ ان کی صحت سلامتی رکھے، بہن بھائیوں کی طرف سے امن اور سکون کی رب خبریں کرے. لیکن اگر کہیں کوئی پرابلم آتا ہے تو اس پہ پریشان نہیں ہوئیے گا، وہ ایک وقتی پرابلم آئے گا، بہت ہی شارٹ اس کا ٹائم سپین ہوگا، جلدی ہی ودن دی سپٹمبر آپ اس تکلیف سے نکل جائیں گے. اگر گھر بدلنے میں
یا گھر بننے میں یا گھریلو معاملات میں ہچز آ رہی ہیں تو یہ مڈ سپٹمبر سے ایک ایک کر کے وہ معاملات بھی سولو ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں جی اپنے اگلے ستارے کی طرف۔ میں لبرا کا پھر رپیٹ کر دوں کہ میں نے کہا ہے کہ صرف 2 اور 3 کی جو 2 تاریخیں ہیں اس میں اپنی ہیلتھ کے معاملات کا صدقہ دے دیجیے گا۔ باقی اس ہفتے کی 31 اور 1 سپٹمبر بھی ڈیٹ ٹھیک ہے، 31 اگست اینڈ 1 سپٹمبر بھی ٹھیک ہے، 4، 5 اور 6 سپٹمبر بھی ٹھیک ہے۔ صرف 2 سپٹمبر اینڈ 3 آف سپٹمبر 2 ڈیٹس کو اپنا صدقہ دے دیجیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں جی اپنے اگلے ستارے کی طرف جو کہ ہے اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب۔ اردو میں جن کے نام نون سے، انگلش میں جن کے نام این سے شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس اسکارپیو ستارے سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ گائیڈ لائن ہے یہ 70 to 75%۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اللہ میاں آزمائیں گے یا نوازیں گے یہ اللہ میاں ہی جانتے ہیں، لیکن کیونکہ میرا فرض ہے آپ کو ستاروں کی لینگویج سے اویئر کرنا۔ اچھا جی، یہاں پہ ہم آ گئے پہلے تو دنوں کے حالات کے اوپر۔ 31 اور 1 کوشش کیجئے گا کسی بھی خاندانی معاملے میں رفیق نہیں بننا، آپ نے اس کو سولو کرنے کی کوشش نہیں کرنی ان 2 تاریخوں کے اندر۔ اس کے بعد 2 اور 3 سپٹمبر کو یہ ذرا تھوڑی پرسکون ڈیٹ ہے، لو لائف میں بھی ٹھیک چلے گی یہ 2 تاریخیں۔ اگر کسی معاملے کو ریزولو کرنا ہے تو ان 2 تاریخوں کی مدد لے لیجئے گا۔ بچوں کے معاملات ہیں اس میں بھی امن والی خبر ہے، تو وقت کو آپ اچھے سے گزار سکتے ہیں اپنے لوڈ ونس کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ۔ 4، 5 اور 6 سپٹمبر یہ شکر ہے کہ ورک کا پریشر اگر آتا بھی ہے تو اسکارپینز آپ بڑی پازیٹیولی ہینڈل کریں گے کیونکہ آپ بہت محنتی لوگ ہیں۔ تو صرف ہیلتھ بھی تھوڑا بہت ظاہر ہے کہ اگر ورک پریشر آتا ہے یا اگر ہیلتھ پہ کوئی پریشر آتا ہے، یہ مجھے امید ہے آپ لوگوں سے کہ ان تاریخوں میں آپ اس پریشر کو مینیج کر لیں گے۔ کوئی اس کا مطلب کہ بہت کوئی بڑی چیز نہیں ہے، چھوٹے موٹے پریشرز ہیں، اور اس وقت آپ نے پریشر کوکر میں ڈالنا ہے ساری چیزوں کو، اور 5 منٹ کے اندر اندر کوئکلی آپ نے جو ہے نا اس کو سولو کر لینا ہے۔ تو مجھے بہت امید ہے اپنے رب سے کہ آپ اس کو سولو کر لیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت دوستیاں آپ کے لیے بہت باعث اطمینان ہوں گی۔ کوئی ڈیزائر، کوئی خواہش پوری ہونے سے اسکارپینز کو سکون ملے گا۔ اسکارپینز اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اچھا وقت ہے۔ جو اسکارپینز اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں ٹائم بالکل موافق ہے۔ جن اسکارپینز جن وکیل حضرات کا ستارہ اسکارپیو ہے ان کے لیے اچھا وقت ہے۔ پھر جن کے پیپر ورک فائلز کہیں سٹک ہیں جن اسکارپینز کی، ان معاملات کو سولو کرانے کے لیے وقت موافق ہے۔ جو مقدمات فیس کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اچھا وقت ہے، وہ اس میں سے باعزت جو ہے وہ سرخرو ہو سکتے ہیں۔ دوستیاں اس وقت جو ہے وہ بالکل آپ کے حسب توقع انشاءاللہ، چاہے وہ نئے دوست ہیں یا وہ پرانے دوست ہیں، آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ دوستوں کے ساتھ اسکارپینز وقت گزاریے کیونکہ دوست ایک نعمت کہا جاتا ہے ان کو، اور اس وقت تو اس نعمت سے آپ فیض یاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس خواہش کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، میرے رب نے چاہا، میرے رب نے چاہا، میرے رب نے چاہا، اس میں بھی وہ تکمیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فائنینسز میں گاہے بگاہے ستارہ اپنی رحمت بکھیرتا رہے گا۔ آپ کے معاملات انشاءاللہ رب کے حکم سے سولو ہوتے رہیں گے، کہیں بھی ہمیں کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا۔ خوش رہیے اور جو ہے اپنی زندگی کو ڈے ٹو ڈے جینا سیکھیے، کیونکہ اسکارپینز بھی بہت لمبی ریس کے گھوڑے ہوتے ہیں، بہت آگے کی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو زندگی گزارنے کا طریقہ ہی سرے سے غلط ہے۔ جو آج ہے، جو آج کا مومنٹ ہے اس میں زندہ رہیے، زندگی آسان بھی لگے گی، اور ان مسائل سے نبرد آزما ہونا بھی آپ کے لیے
ایسے ہوگا جیسے وہ دریاؤں میں سے راستے بن جانا. ڈے ٹو ڈے جیجیے, زندہ رہیے. نہ کل واپس لایا جا سکتا ہے, نہ آنے والے کل کو پہلے لایا جا سکتا ہے, نہ زندگی کو فارورڈ کیا جا سکتا ہے, نہ زندگی کو ریوائنڈ کیا جا سکتا ہے. جو دیکھ رہے ہیں اسی پہ اختیار ہے ہمارا. تو جو دیکھ رہے ہیں اس کو انجوائے کرنا چاہیے. جو ہے کیمرے کی آنکھ جیسے دیکھ رہی ہوتی ہے ہمیں. خوش رہیے. چھوٹی سی بریک لوں گی, بریک کے بعد اگلے 4 ستاروں پہ آؤں گی. آپ نے کہیں نہیں جانا, اگلے 4 ستارے بھی باقی ہیں. آپ لوگوں کا سیگمنٹ بھی باقی ہے جس میں آپ کے سوال اور ہمارے جواب ہوتے ہیں. تھینک یو, کہیں نہیں جائیے گا, میں آ رہی ہوں. جی ویلکم بیک. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. اور اب باری ہے ستارہ سجیٹیریس یعنی کہ برج قوس والوں کی. جن کو نہیں پتہ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے, جن کا نام اردو میں فے اور انگلش میں ایف سے شروع ہوتا ہے, وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد بالکل لے سکتے ہیں. یعنی کہ برج سجیٹیریس سے اپنی گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. پہلے ہم آئیں گے ہفتہ کیسا رہے گا. ماشاءاللہ جی, ایک ہی لائنر میں 31 اگست سے لے کے 6 سپٹمبر یعنی ہمارے ڈیفنس ڈے تک بھی آپ کا ستارہ بالکل سیف زون میں چل رہا ہے. ٹریولنگ میں کرنی ہے کر سکتے ہیں آپ. فیملی ماحول اللہ پاک نے چاہا وہاں پہ بھی سکون ہے. بچوں کے ساتھ لوڈ ونس رومانس میں بھی ستارہ اچھا ہے. بچوں کی طرف سے بھی ستارہ اطمینان بخش سجیٹیرینز. تو فیملی فرنٹ پہ ستارہ الحمدللہ بالکل ٹھیک جا رہا ہے. یہاں تک کہ ازدواجی زندگی بھی اس وقت سکون ہونا چاہیے. یا آپ کے کاروباری جو ریلیشنز ہیں, تھوڑا سا آپ کو فائنینسز کا سٹریس ضرور ہو سکتا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ ایک پیج پہ ہونا چاہیے آپ کو اور آپ کے کاروباری رفقا کو, یا آپ کے ازدواجی جو زندگی ہے. ہاں فائنینشل سٹریس ہے کہ پیسہ ہے بھی, یا پیسے کی انسیکیورٹی بھی ساتھ ساتھ ہے, جس پہ میں نے یہی کہا تھا کہ اگر پیسہ آتا ہے تو انویسٹ آپ نے نہیں کرنا. کہاں سے میں آپ کا سفر شروع کیا ہے. اب اس مہینے میں آپ کو اجازت ہے کہ جیسے ہی 16 سپٹمبر گزرے گی, آپ لوگوں کو 100% رائٹس ہیں. اگر آپ نے بڑے فیصلے لینے ہیں, آپ نے کچھ چیز بڑی خریدنی ہے, یا آپ نے کچھ چیز جو ہے کوئی ایسا کام کرنا ہے, تو اب آپ کے لیے ستارہ وہاں پہ بالکل سپورٹیو ہے. اب آپ اپنے کام کر سکتے ہیں. وہاں پہ کوئی سیلنگ بائنگ آپ کو اجازت ہے. کسی پراپرٹی کا تصفیہ کرنا ہے, حالات موافق ہو جائیں گے. خاندانی وراثت کا فیصلہ کرنا ہے, حالات سپورٹیو ہوں گے. تو اس میں آپ جنگ اپنی کھیل سکتے ہیں. سب سے جو اچھی خوشخبری ہے سجیٹیرینز, بڑے عرصے کے بعد جو مجھے آپ لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے, کاروبار میں حالات بہتر ہیں. اگر آپ کاروباری نئی چیزیں کو لانچ کرنا چاہتے ہیں, ستارہ 100% موافق ہے. یا آپ کا پچھلا کاروبار اب کچھ بہتر فارم میں ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یا جو سجیٹیرینز لائم لائٹ میں ہیں, لائک جیسے میڈیا اینکرز ہیں, میڈیا میں ہیں, پولیٹیشنز ہیں, اس وقت آپ کی ساکھ بہتر گرو کرے گی. تو آپ کا ایک اچھا نام اس وقت میں بن سکتا ہے, جس کے لیے آپ اپنی کوشش کرتے رہیے, تاکہ وقت بھی موافق ہے. اور میرے رب نے چاہا اس وقت میں وہ آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے گا, اور آپ کو وہاں پہ آسانی رہے گی, نام بھی اچھا بنے گا, کریئر کی ساکھ بن جائے گی. تو اس وقت میں کھل کے اپنے کریئر کے فرنٹ پہ کھیلیے گا. وہاں پہ چیزیں میرے رب نے چاہا, جو روشنی اوپر ہے اس کی دعا بھی مانگیے کہ جو روشنی نظر آ رہی ہے وہ زمین پہ ویسے ہی نظر آئے جیسے اوپر سے ہمیں اللہ کی کن آپ کے لیے سمجھ میں آتی ہے. تو یہ ہفتہ 31 اگست سے لے کے 6 سپٹمبر تک پورا سیف ہے. ہیلتھ میں اور جاب میں تھوڑی سی فلکچویشن ہو سکتی ہے. کاروباری معاملات میں ستارے سپورٹیو ہیں. باقی میں نے کہا کوئی میڈیا اگر اینکر ہے, کچھ ہے, اس میں بھی ستارہ سپورٹیو ہے. پولیٹیشنز ہیں, ان کے لیے بھی سپورٹیو ہے. فائنینسز میں رسک نہیں ہے, لیکن بڑے فیصلے کرتے ہوئے
میں نے آپ کو جیسے شروع میں کہا تھوڑا سا سے ویٹ کر لیجئے گا، اس میں آپ ہی کی بہتری ہے۔ تو بڑے عرصے کے بعد سیجیٹیرینس میں جب سے ہاروسکوپ سنانا شروع کیا ہوا ہے، پتہ نہیں مجھے آج لگ رہا ہے کہ جیسے میرے سیجیٹیرینس کو ایک ٹھنڈی سکون والی سانس آنی چاہیے۔ انشاءاللہ جیسے نظر آتا ہے رب ویسا ہی کریں۔ کن کے رب کی دعا کرتے رہیے، اوپر جو نقشہ بنا ہوا ہے وہ زمین پہ آپ پہ جب آئے تو آپ کے لیے زمینی آسانیاں پیدا کرے۔ جی ہم اگلے ستارے کی طرف، اور اگلا ستارہ ہمارا ہے کیپریکونینز یعنی کہ برج جدی۔ اور انگلش میں جن کے نام جے سے، جی، زیڈ یا زی سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں۔ 31 اگست سے لے کے آلموسٹ 6 سپٹمبر تک کیپریکونینز آپ بھی سیف ہیں۔ آپ کا خانہ مال ہے، سیف ہے۔ کہیں اندرون ملک ٹریول کرنا ہے، وہ جو بھی مقصد ہے، سیر کرنا مقصد ہے، رشتہ داروں کے پاس جانا مقصد ہے، کوئی آپ کا کاروباری کام ہے، مجھے آپ اس میں سیکیور اور سیف نظر آتے ہیں۔ 4، 5 اور 6 سپٹمبر کی جو ڈیٹس ہیں اس میں بھی ستارہ آپ کی سپورٹ میں نظر آتا ہے، کہ آپ کے رشتوں کا ری یونین، رشتوں میں وارمتھ، خاندانی ماحول کے اندر انشاءاللہ اس میں بھی ستارہ جو ہے آپ کے لیے ہمیں سیفٹی کی انڈیکیشن بناتا ہے۔ تو یہ ہفتہ آل سیف کی رپورٹ ہے۔ فیملی لائف میں بھی کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، لیکن تھوڑی بہت چیزوں کی انسیکیورٹی رہ سکتی ہے، خواہ مخواہ طبیعت کے اندر بے چینی کا ایلیمنٹ بھی رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو فزیکلی نہ کسی ٹیسٹ میں ڈالیں، ایسے لگے گا جیسے لوگ کوآپریٹ نہیں کر رہے، یا مزہ نہیں آ رہا، یا وہ مزہ نہیں ہے۔ کیا کیفیت کا نام ہو سکتا ہے؟ پہلی بار ہے کہ میں اس کیفیت کو کوئی نام نہیں دے سکتی۔ تو یہ آپ خود جو اس میں سے گزریں گے کیپریکونینز، وہ اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کیا فیلنگ ہو سکتی ہے، یہ سچی بات ہے مجھے بالکل اندازہ نہیں ہے۔ ہاں، رشتے کا، بریک اپ کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیپریکونینز میں پہلے کہتی ہوں کہ 2015 سپٹمبر آنورڈز آپ کرائسس میں آ گئے تھے۔ پچھلے 18 مہینے تو آپ نے بڑے سرد ڈیڈ لاک یا لاک ڈاؤن والے ستارے بھگتے ہوں گے۔ اس وقت آپ سمارٹ لاک ڈاؤن کے اندر ہیں۔ تو یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، مطلب کچھ زندگی مشکل اور کچھ آسان، اس طرح کا چیزیں جو ہے سینیریو ہوگا۔ لیکن جو کیپریکونین اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت اچھی خبر کوئی بن سکتی ہے۔ جو کیپریکونینز اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں بہت اچھی خبر بن سکتی ہے۔ جن کیپریکونینز کے پیپر ورک کہیں سٹک ہیں ان کے لیے بھی حالات موافق ہیں، اور جن کیپریکونینز کو مقدمات کا سامنا ہے، یا کوئی کیپریکونینز وکیل حضرات جو مقدمات کو لڑ رہے ہیں، بہترین ڈائریکشن مل جائے گی، اور ایسے لگے گا کہ جیسے ابھی ہم سرخرو ہو جائیں گے اور ہم اس میں سے نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر دماغ کے اوپر بھی ایک روشنی ہے اس وقت۔ تو اگر آپ لوگ ریلیجن کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائیں گے کیپریکونینز، آپ کو جس بھی ریلیجن کے تحت میرے رب نے پیدا کیا، اگر آپ اس سے کنیکٹڈ ہو جائیں گے تو مجھے 100% امید ہے کہ اس مسئلے سے بھی آپ نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح مینٹلی خاصے پیسفل آپ نظر آتے ہیں، شکر ہے اتنے تھوڑی سی بے چینیوں کے باوجود بھی ستارہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ کوشش کیجئے حاسدین سے بچ کے رہیے، کیسے لو پروفائل رہیں گے تو لوگوں کو آپ سے حسد ہی نہیں ہوگا۔ شو آف نہ کیجئے گا تاکہ لوگوں کو آپ سے ایسی حسد شروع ہو جائے۔ تو ان معاملات میں ذرا سا آپ کو کنٹرول کیجئے گا، لیکن میرے خدا تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جو نظر آ رہا ہے اللہ پاک کی رحمت سے 30 سے لے کے 6 سپٹمبر تک آل ویل کی رپورٹ ہے۔ یہ ہفتہ سیف ہے، مینٹلی بھی سیف ہے، کہیں تھوڑی بہت سچویشن فلکچویٹ کر رہی ہے، اور وہ ایسی ہے کہ آپ اس کو ہینڈل کرنے کے کیپیبل ہیں انشاءاللہ۔
اب میں چلتی ہوں جی اپنے اگلے ستارے کی طرف، جس کا نام ہے ایکویریس یعنی کہ برج دلو۔ جن کے نام انگلش میں ایس سے شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں۔ کشل نہیں سیٹ ہو رہا میرا، اچھا جی۔ تو ایکویرینس آپ کا کیا کہتا ہے ہفتہ؟ آپ کا میں نے پچھلے ہفتے بڑے برا اینڈ کرایا تھا، برا تو نہیں تھا، سلو تھا، لیکن دیکھیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہی میرے رب کا وعدہ ہے۔ 31 اگست سے لے کے 6 سپٹمبر ہمارے ڈیفنس ڈے تک آپ مجھے موج میں انشاءاللہ نظر آتے ہیں۔ فائنینشلی بھی کچھ چیزیں آپ کے لیے بہتر ہو رہی ہیں، رشتہ دار خاندانی ہیں، سسرالی ہیں، آپ کی موافقت میں نظر آتے ہیں۔ لو لائف ہے وہ آپ کی سخت موافقت میں ایکویرینس نظر آتی ہے۔ بچوں کے اگر معاملات ہیں وہ آپ کے لیے بڑے احسن طریقے سے حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جاب میں اپ گریڈ آپ ہو سکتے ہیں یا نئی ملازمت کے بھی چانسز ہیں۔ جو ایکویرینس بیمار تھے اللہ پاک انہیں شفا دیں گے انشاءاللہ۔ پھر پیسوں میں آسانی رب دکھا رہا ہے، تو اس وقت تو رب کی رحمت پہ یقین رکھیے۔ سب سے بڑی بات جو میں آپ لوگوں سے ہمیشہ ایک لائن بولتی ہوں ایکویرینس، کہ اس وقت آپ کو جس بھی مذہب کے تحت پیدا کیا گیا ہے، وہ آپ کرسچن ہیں، آپ میں تو ہر مذہب کو کہتی ہوں، ہر بار یہ بات ریپیٹ کرنی پڑ جاتی ہے، نئے بھی لوگ جوائن کر رہے ہوتے ہیں، تو مذہب انسانیت سب سے پہلے ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ کو جس مذہب کے تحت پیدا کیا گیا ہے آپ اپنے اپنے مذہب میں پناہ لے لیں۔ اس وقت مذہب میں پناہ لینے میں آپ کی عافیت ہے، ورنہ ملٹیپل فوبیاز آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، انسیکیورٹیز آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں، آپ کو لگے گا جیسے دماغ کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے، چیزیں آپ کو سوئیوں کی طرح چبھ رہی ہیں، آپ کو نیند کی کمی کی شکایت ہو رہی ہے، لگتا ہوگا دماغ جاگ رہا ہے آنکھیں بند ہیں، تو ان ساری کیفیات سے لڑنے کے لیے ریلیجن میں پناہ لے لیجئے۔ لیکن الحمدللہ فائنینسز میں اس ہفتے میں بہتری ہمیں نظر آتی ہے، اگر آپ کا کوئی دفتری کام ہے وہ سولو ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جو ایکویرینس شہر یا پوسٹنگ کوئی تبادلہ چاہتے ہیں ان کا کام حل ہو سکتا ہے اس ہفتے میں۔ بچوں کی طرف سے سکون، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے جو سکون ہے۔ لو لائف آپ کی، اس میں آپ کے لیے وارمتھ نظر آتی ہے، آپ کی جاب ہے ٹائم موافق ہے، ہیلتھ ہے، لوگوں کا تعاون ہے، کولیگز ہیں وہ چاہے وہ گھریلو ملازمین ہیں، اس وقت ماشاءاللہ آپ کے ساتھ لوگوں کا تعاون 100% ملتا ہوا نظر آتا ہے، بالکل ایسا ہی رب کرے جیسے ہمیں اس میں نقشہ بنا ہوا ہے۔ تو اس وقت پیسہ کمانے کی بس ضرور کوشش کیجئے، ہر طرح کے اسٹریٹجی کو بروئے کار لائیں، اس کو امپلیمنٹ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں۔ اب ہم چلتے ہیں جی اپنے اگلے ستارے کی طرف، اور ہمارا آخری ستارہ آسمان کا، مطلب یہ جو آسمانی کونسل کا جن کو میں پڑھتی ہوں وہ ہے پائسز یعنی کہ برج حوت والے جو لوگ ہیں، اردو میں جن کے نام دال اور انگلش میں جن کے نام ڈی سے شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں، پائسز کو سن کے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ پہلے ہم آتے ہیں جی ہفتے کی پوزیشن پہ، بگننگ تھوڑی سی سلو ہونے جا رہی ہے 31 اگست کا دن اینڈ دین 1 سپٹمبر، موڈ سوئنگس یا تھوڑا سا سلو آپ کو فیل ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی مشکل کے بعد آسانی ہے، اللہ پاک نے بالکل ساتھ ہی جیسے 2 سپٹمبر سٹارٹ ہوتی ہے آپ کے اندر ایک ولولہ، ایک وارمتھ، ایک جینے کی امنگ، ایک نئی صبح کا تشکر جاگ جاتا ہے۔ 4، 5 اور 6 سپٹمبر یعنی انگلش میں کہوں تو 4 سپٹمبر سے لے کے 6 سپٹمبر تک کوئی فائنینسز کا مسئلہ آپ کا سولو ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اس میں آپ کے لیے کوئی بہتری نظر آتی ہے فائنینسز کے ایشو کے اندر، وہاں پہ چیزیں آپ کے لیے بہتر ہیں۔ اسی طرح اگر میں دیکھوں تو جو گھر ہے آپ کا، جو
ہوم فرنٹ ہے اس پہ معاملات پرسکون ہیں، جیسے آپ چاہیں گے ویسے وہ آپ کے ساتھ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا جو بھی معاملات آپ کو سکون دے سکتے ہیں وہ ویسے ہی وہاں پہ نظر آتے ہیں۔ لو لائف میں ستارہ پائسز آپ کی بہت سپورٹ میں ہے۔ آپ لوگوں نے پیچھے پورے 18 مہینے ایک ایموشنل ڈیزاسٹر سفر کیے ہوں گے، جنہوں نے کیے ہیں وہ، چاہے لو لائف، ایموشنل ڈیزاسٹر، بچوں کی طرف سے ایشوز، مجھے نہیں پتا، یا دوستوں کا سوبھاؤ اچھا نہ ہونا، جن بھی پرابلم سے آپ گزریں، ناؤ یو ول بی کمپنسیٹڈ انشاءاللہ میرے رب کی برکت سے۔ پھر ذاتی زندگی میں ستارے ہمیں آپ کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کی ازدواجی زندگی میں تعاون بیگم یا شوہر کا شامل حال رہے گا۔ نئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی پارٹنرشپ مل جائے، کو ہم کام کریں، اس میں بڑی ویزیبلٹی کلیئر ہو گئی ہے کہ یا آپ کو نئے اچھے پارٹنرز ملیں گے، یا جو پارٹنرز ہیں وہ آپ کے ساتھ مکمل تعاون پہ، وہ جو ایک پیج پہ ہم کہتے ہیں نا فوج اور ہماری حکومت ایک پیج پہ ہے، اس وقت بالکل ایک پیج پہ آپ اور آپ کے کاروباری رفقا، آپ یا آپ کا ازدواجی جو بھی پارٹنر ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب سواری چلتی ہے 2 پہیے چلیں گے تو زندگی چلے گی، تو اس وقت دوسرا پہیہ جو ہے وہ خاصا افیکٹو نظر آتا ہے اس لحاظ سے الحمدللہ۔ تو ستارے کی جو برکت سے وہاں پہ بھی معاملہ آپ کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ کاروبار ہے وہاں پہ زندگی تھوڑا تھوڑا سلو کر کے چل رہی ہے۔ ہاں پھر میں ایک بات یہاں پہ کہہ دوں کہ جو ڈیزائر پائسینز آپ چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے آسانی ہو یا آپ کے لیے وہ چیزیں وہاں پہ آسان بنے، اگر اس میں کہیں کوئی ڈیلے آتا ہے یا اس میں ہچز آ رہی ہیں، تو میں نے آپ لوگوں کو کب سے کہنا شروع کیا تھا، اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ وہ ہچز ختم ہو جائیں گی اور آپ اپنا گول اچیو کریں گے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے بار بار کہتی تھی کہ گیو اپ نہیں کرنا، آپ لوگوں نے کوشش جاری رکھنی ہے، آپ نے گیو اپ نہیں کرنا، کیونکہ انشاءاللہ آپ لوگ اپنا گول اچیو کر لیں گے۔ تو اسی سپٹمبر کی 16 اور پھر 29 کے بعد سے 100% امکانات ہیں کہ چاہے وہ لو لائف کی کامیابی ہے، چاہے وہ کوئی دنیاوی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے، وہ جس کو جو رب نے دینا ہے وہ تو اس کو پتہ چلے گا، رب کس کو کس چیز سے نوازیں گے تب پتہ چلے گا۔ دوستوں کی نعمت سے مالا مال کرتے ہیں، اچھے دوست زندگی کی، اچھے دوستوں کی وجہ سے زندگی آسان ہوتی ہے۔ یہ انشاءاللہ مڈ آف سپٹمبر سے پائسز وہ ٹائم آپ کے لیے شروع ہو جائے گا، تو اپنی پلاننگ کو صرف کچھ دن اور ڈریگ کر لیجئے، نا امید نہیں ہونا اور گیو اپ نہیں کرنا، سرنڈر نہیں کرنا، آپ وہ حاصل کرنے جا رہے ہیں جو آپ کا مقصد ہے۔ جاتے جاتے میں صرف یہی کہوں گی، یہ غیب کا علم بالکل نہیں ہے، یہ صرف اندازے ہیں اور 70 سے 75% گائیڈ لائن ہے۔ میں اپنے بارے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں آپ کی قسمت کو بدل نہیں سکتی۔ یہ میرے بارے میں تب یہ لائن اخبار میں لکھی گئی تھی جب میں بالکل نئی نئی اس دنیا میں، میڈیا کی دنیا میں نے قدم رکھا، اور میں نے دبئی میں نادیہ خان کے مارننگ شو کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ لائن کہی، پھر انہوں نے اخبار میں لکھ دی کہ میں آپ کی قسمت کو بدل نہیں سکتی، میں آپ کو اس سے ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں، اور میں آج تک یہی سکھا رہی ہوں۔ مجھے نہیں پتا رب آپ کو کیا دیں گے، کتنا دیں گے، میرا کام ہے کہ آپ کی بلیسنگز جو ہیں، جب آپ انڈیویجول مجھ سے ذائچہ بنواتے ہیں، کہ جو آپ کی بلیسنگز ہیں ان کو کہوں کہ ان پہ شکرانہ ادا کرو اور انہی پہ کام کرو، اور جو نہیں دینا رب نے یا نہیں دیا اس پہ محرومی نہیں۔ دعا نہ چھوڑیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، دعا اور صدقہ ایسے ایسے معجزے دکھا سکتا ہے کہ ہماری سوچ سے بھی باہر ہیں وہ چیزیں، تو ہم نے ہمت نہیں ہارنی۔ اور ابھی اس کے بعد ہمارا سیگمنٹ باقی ہے، لیکن 12 ستاروں سے اجازت اس معافی کے ساتھ، اگر میری کسی بات سے کسی ستارے کی دل آزاری ہو گئی ہو، کیونکہ میں ایک بات بار بار کہتی ہوں، جو میرے برادری کے لوگ بھی ہیں، مطلب اسٹرالوجرز ہیں،
پرومسڈ ہیں جو بھی ہیں کہ اس علم سے مت کھیلیے گا، اور ستاروں سے تو بالکل مت کھیلیے گا، یہ ہم سے ایسے ہی کھیل جائیں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو ان 12 ستاروں سے بھی اجازت چاہوں گی، اللہ کرے میری عزت رکھیں، جو روشنیاں اوپر نظر آ رہی ہیں وہ زمین پہ بھی، آپ کی زندگیوں پہ بھی آئیں اور زمینی زندگیوں کو بھی آسان کر دیں۔ ہم نے بہت سہا ہے پچھلے پورے کچھ سالوں سے، زندگی بالکل ایک سفوکیٹنگ اس میں چلی گئی تھی، آہستہ آہستہ سانس آنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ نا امید تو ہم نے ہونا ہی نہیں ہے۔ تو اس ریزولوشن کے ساتھ آپ نے یاد رکھنا ہے 21 اگست سے جو نیا سال شروع ہوا ہے، مسلمانوں کا نیا سال، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، وہی حسینی جذبہ چاہیے جس نے اسلام کی بقا کو بخش دیا تھا، اسلام کو بچا لیا تھا۔ اور صرف ان دنوں کا سوگ منا کے فارغ نہیں ہونا، وہ جو میسج دیا گیا تھا انہوں نے اپنی قربانیاں دے کے، اس میسج کو ہمیں اس وقت لرن کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح 1965 کی جنگ میں جس طرح اپنا خون دے کے رضاکار تھے، فوجی جوان تھے، ملک کو بچایا، ملک کی ساکھ کو بچایا، بم باندھ کے ٹینکس کے نیچے لیٹ گئے تھے تاکہ آپ کو ایک محفوظ اور ایک آزاد ملک دے سکیں۔ آزادی کی قدر جاننی ہے کشمیریوں سے پوچھئے، آزادی کی قدر جاننی ہے تو پردیس میں بیٹھے لوگوں سے جانیے۔ بہرحال کوشش کیجیے گا اس میسج کو اپنی زندگیوں میں اتاریں، اپنے بچوں کے حافظوں میں ذہن نشین کرائیے، شاید ان کو اس ملک کی قدر آ جائے، اور اگر ان کے سر اپنے لیپ ٹاپ اور اپنے موبائل سے اٹھ جائیں تو سر اٹھانے کے قابل تبھی وہ قوم بنے گی، ورنہ وہ قوم نہیں بن سکتی۔ اور جو قومیں اپنے ورثے سنبھال کے نہیں رکھتی، جو قوم اپنے کلچر کو سنبھال کے نہیں رکھتی، جو قوم دوسروں کے کلچر کو پروموٹ کر کے اپنی ریٹنگ ٹی آر پیز کے چکر میں رہتی ہیں، وہ قومیں ہی نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈریے، پناہ مانگیے، ابھی بھی لمحہ فکریہ ہے۔ مجھے دیجیے ان 12 ستاروں سے اجازت، ملاقات ہوگی آپ سے اگلے سیگمنٹ میں، آپ کے سوال میرے جواب۔ فی امان اللہ۔ جی ویلکم بیک، سامیہ خان لاؤنج میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ان مہمانوں کے لیے جو ہر بار میرے لاؤنج کی رونق بنتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے نظارے بدلتے رہتے ہیں لیکن ہے یہ لاؤنج ہی میرا ایکچولی، اور آج بھی وہ 5 مہمان جو کہ میرے لاؤنج کی زینت بنیں گے۔ آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گی کہ مہمانوں کے لیے دل کھلا رکھا کریں، یاد رکھیں یہ اتنا بڑا برکت کا اورا کریٹ ہوتا ہے جب آپ کے گھر سے لوگ کھانا کھا کے جاتے ہیں۔ پلیز مت کنجوسی کیجئے، اس نے وہی کھانا ہے جو اس کے مقدر کا لکھا ہوا ہے، جو اس کے مقدر کا پارٹ ہے، اس نے کچھ زیادہ نہیں کھا جانا آپ کے گھر سے۔ تو جو ہے اس معاملے میں تھوڑا فلیکسیبل رہا کریں اپنے مہمانوں کے لیے، کیونکہ یہ جو ہے ایک مہمان کو خدا کا ہی روپ کہا جاتا ہے۔ ہندو اس کو بھگوان کا روپ بولتے ہیں، ہم اس کو اللہ کا روپ بولتے ہیں۔ تو یہ جب اللہ کا روپ آیا ہے تو کیا آپ مہمان نوازی میں آپ کو چاہیے کہ آپ کو کسر اٹھا رکھیں؟ آپ نے وہ حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ ایک صحابی، ان کے گھر میں کھانا کم تھا اور انہوں نے لائٹس آف کر دی کہ جو ہے تاکہ میں جو بنا رہا ہوں، جو مہمان کو پتہ نہ چلے کہ میں اس کے ساتھ کھا نہیں پا رہا، تاکہ وہ جو ہے انہوں نے وہ بتیاں بجھا دی، اور جب مہمان نے کھانا کھا لیا تب اس کو آف کر دیا، آن کر دیا، تاکہ اس کو یہ کمپلیکس نہ ہو کہ جو ہے وہ اپنا اگلے بندے کو یہ احساس نہ ہو کہ اگلے بندے، میں آپ کے جو میزبان ہیں اس نے آپ کے ساتھ سپورٹ نہیں کیا۔ ہمارا اسلام، ہمارا کلچر، ہماری روایات ہمیں اتنا بڑا ظرف کرنے کے لیے کہتی ہیں۔ تو کسی کا ظرف چیک کرنا ہو نا تو کہتے ہیں آپ اس کا مہمان بن کے دیکھ لیجئے، یا آپ اس پہ احسان کر کے دیکھ لیجئے کہ وہ کتنے ظرف کا مالک ہے۔ خیر جی، اسپیشل ہم 6 ستمبر اپنا شو کر رہے ہیں۔ پچھلے شو سے میں نے کہنا شروع کیا ہے، ہم پھر انہی حالات کے اندر ہیں جہاں پہ ہمیں اسی جذبہ حسینی کی ضرورت ہے۔
کیونکہ اسلام پھر سے اسلام کی ساکھ خطرے میں ہے، اور آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ ریزولوشن کرنا ہے اس نئے اسلامی سال کو، جو کہ 21 اگست 2020 سے شروع ہوا ہے، کیونکہ جو انگریزی کیلنڈر شروع ہوا اس نے تو ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں سے ہم نے باتیں کی تھی، لیکن اللہ کا اتنا شکر ہے کہ جب میں اس بار ہاروسکوپ کر رہی تھی تو مجھے رب سے یہ امید تھی کہ ایک اچھے حالات ہیں، ایک اچھی امید ہے مجھے اللہ کے گھر سے آپ لوگوں کے لیے، مجھے ایک اچھے حالات کی نوید ہے۔ اللہ پاک کرے کہ جیسے نظر آ رہا ہے ایسی زمین پہ کن رہے۔ تو جی آپ کے سوال ہمارے جواب والا سیگمنٹ ہم شروع کرتے ہیں، جس میں میری پہلی مہمان ہے جی، میں آپ لوگوں کا ڈیٹا فیڈ کر چکی ہوئی ہوں، اور پہلی مہمان ہے میری، آپ کا نام ہے ارم رفیق، آپ کا نام ہے، آپ پیدا ہوئی 30 اپریل 1984 کو، آپ پیدا ہوئی 30 اپریل 1984 صبح فجر کے وقت میں، اور آپ کا سوال ہے ارم اولاد کب ہوگی؟ شادی کو یا تو شاید 4 لکھا ہوا ہے یا 9 لکھا ہوا ہے، اتنے سال ہو گئے۔ تو ارم، مجھے آپ کا ذائچہ ڈال کے چیک کرتے ہوئے دل سے خوشی پتہ کیوں ہو رہی تھی؟ کیونکہ آپ کی چیزیں آپ کی روحانیت سے کنیکٹڈ ہیں، آپ کی دعاؤں کی جو قبولیت ہے نا وہ دعا کے ساتھ مشروط ہے۔ تو پلیز اس وقت وہ ٹائم چل رہا ہے کہ جتنا آپ دعا کریں گی اور دعا کریں گی، میرا رب انشاءاللہ آپ کو شفا دے گا۔ نا امیدی کی چیز یہاں پہ کوئی بات نہیں ہے کہ جس میں نا امیدی والا ہمارے پاس سائن ہو۔ ارم آپ کا نام ہے، نام بھی آپ کا ایریز میں جاتا ہے، سن آپ کا ٹورس ہے۔ اچھا نیلم، آپ نے نا ایک کام کرنا ہے ارم، آپ نے عقیق پہن لیجئے، یمنی عقیق جو کہ ذرا سرخی مائل ہوتا ہے، یا بلیک یا براؤن عقیق، اور آپ فیروزے پہ بھی اپنی لک ٹرائی کر سکتی ہیں۔ دوسرا، اس وقت میں دعا بھی جاری رکھیے، کیونکہ اس وقت آپ کی روحانیت والے ہاؤس کے اندر ایک اتنا مبارک پلانٹ آیا ہوا ہے جو کہ ہمیں بہت اچھی خبریں دے رہا ہے، آپ کے لیے خوشخبریاں دے رہا ہے کہ وہ روحانیت والے ہاؤس کے اندر ہمیں آپ کے لیے ایک مزے مزے کی انڈیکیشنز بنا رہا ہے، اور وہ انڈیکیٹ یہ کرتا ہے کہ آپ اس وقت سورۃ الم نشرہ ترجمے کے ساتھ اول و آخر نماز والا درود ابراہیمی لگا کے آپ نے 21 مرتبہ جو ہے سورۃ الم نشرہ روز پڑھنی ہے، اور اس کا پانی کو پھونک مار لو اور اس کو 3 سپ میں اس پانی کو پی جایا کریے، اور اللہ سے دعا نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ پاک میرے سسٹم میں آسانی پیدا کر دے تاکہ وہ کنسیونگ مراحل میں جو ہے آپ کا ساتھ دے سکے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس سال اکتوبر 2020 سے جو شروع ہونے والے ٹائم ہے، اور یہ 2021 کے اینڈ تک یہ ٹائم ہے، یہ آپ کے لیے میرے حساب سے تو بڑا بابرکت نظر آتا ہے کہ ضرور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آپ کے لیے نیک وسیلہ بنے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اس نعمت سے نوازیں گے 2021 اینڈ ہونے سے پہلے۔ تو یہ تو ہماری پہلی مہمان، ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں ارم، اللہ پاک اتنی آسانیاں کرے کہ آپ کو کوئی دکھ یاد ہی نہ رہے۔ اچھا جی، دوسری میری مہمان ہے فاطمہ الزہرا نقوی، آپ پیدا ہوتی ہیں فاطمہ الزہرا نقوی، اتنا خوبصورت نام ہے، 23 جون 1996 کو آپ پیدا ہوئیں لاہور میں۔ اتنے سارے سوال، تعلیم بھی، کریئر بھی، شادی بھی۔ اچھا جی فاطمہ، ریپیٹ کر رہی ہوں، 23 جون 1996 کو آپ پیدا ہوئیں لاہور میں، تعلیم، کریئر اور شادی۔ اچھا جی فاطمہ کا جو پہلا سوال ہے، میں شادی کو دیکھوں گی۔ فاطمہ، شادی میں تو قسمت بہت اچھی ہے، بہت زیادہ اچھی ہے، اور اگر اس سال شادی کے لیے کوئی برائٹ کینڈیڈیٹ سامنے آتا ہے تو میرا تو آپ کو فاطمہ یہی مشورہ ہوگا کہ سب چیزیں چھوڑو، پہلے شادی پہ غور کرو، سب چیزیں اس وقت چھوڑو، پہلے اپنی شادی کو فوکس کرو، کیونکہ اتنا اچھا آپ کا شادی والا گھر ہے کہ میرا تو دل آپ کی شادی کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو رہا ہے سوچ کے جو ہے۔ دوسرا آپ کا سوال ہے تعلیم۔
تعلیم اور کریئر خاوند کے ذمے لگا دیں. کیریئر ہاؤس آپ کا برائٹ انڈیکیشن دیتا ہے جو کیریئر ہاؤس ہے، اور جو ہے تعلیم میں رکاوٹوں کے باوجود بھی اگر آپ اپنا سلسلہ جاری رکھتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایک ہارڈ ورک کی انڈیکیشن ہوتی ہے فاطمہ آپ کے لیے کہ ہارڈ ورک ریکوائرڈ ہے آپ کے کام میں، لیکن یہ ضرور ہے فاطمہ جی کہ آپ کا جو ہے یا تو نیلم سٹون پہن لیں یا اوپل کا سٹون پہن لیجئے. اور میرے حساب سے تو میرا رب کرے کہ کوئی شادی کا سلسلہ آپ کا بن جائے، کیونکہ اس میں آپ مجھے بہت اچھی بیوی، گھریلو، سگھڑ، پیار کرنے والی فاطمہ بیوی نظر آتی ہیں. آپ اپنے گھر کے لیے بہت زیادہ آپ کے کنسرنز رہا کریں گے، اور منگل کے دن آپ کو اگر یاد رہ جائے کرے تھوڑا سا بیف ہے، مٹن ہے، چکن ہے، کوئی بھی گھر میں چیز ہے، تھوڑا سا گوشت لو اور پرندوں کو ڈال دیا کرو ٹیوزڈیز کے دن جو ہے. اوپل کا سٹون بھی آپ پہن سکتی ہیں. اگر آپ بڑا سٹون، پریشیس سٹون پہننا چاہیں تو نیلم کا سٹون آپ پہن سکتی ہیں. تو جو ہے میرے حساب سے فاطمہ اگر کوئی اچھا کینڈیڈیٹ آتا ہے شادی کر لو، کیونکہ عزت دار رشتہ ملنے جا رہا ہے. ہو سکتا ہے نہ کمانا پڑے. میں تو پہلے کہتی ہوں کہ وہ عورتیں بہت قسمت والی ہیں جن کو گھروں کی چھتوں کے اندر منو سلوا مل جاتا ہے. کمانا کتنا مشکل ہے یہ آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں. اگلی میری جی مہمان ہے مناہل. مناہل پیدا ہوتی ہیں بڑے تاریخی دن 25 دسمبر 25 دسمبر 1997 کو مناہل پیدا ہوئیں صبح کے 8 بجے اسلام آباد میں. مناہل 25 دسمبر 1997 صبح 8 بجے اسلام آباد میں. مناہل آپ تو میرے ہوم ٹاؤن سے بات کر رہی ہیں، میں بھی اسلام آباد بورن ہوں اور خوشی ہوتی ہے. اچھا جی 25 دسمبر کو. اور آپ کا ایک ہی سوال ہے تعلیم. مناہل آپ اتنی ڈیڈیکیٹڈ ہیں اپنے کریئر کو لے کے، اور آپ اتنی زیادہ فوکسڈ ہیں، اور اتنا ماشاءاللہ جو آپ ٹھان لیں گی وہ آپ کر کے چھوڑیں گی. تو رکاوٹیں تو آئیں گی، لیکن آپ نے اپنا سلسلہ کبھی بھی بریک نہیں کرنا، کیونکہ اتنا اچھا آپ کا پیسے والا ہاؤس ہے. آپ اتنا ماشاءاللہ ارن کریں گی زندگی میں. اسٹرگلر ہیں، فائٹر ہیں، ڈیڈیکیٹڈ ہیں، پیشنیٹ ہیں. تو میں تو کہوں گی کہ سب چیزوں کو چھوڑ کے آپ اپنی تعلیم کے اوپر سارا فوکس کریں. میں مان نہیں سکتی کہ اللہ پاک آپ کو ناکامی دیں. آپ کا سٹون اگر آپ پہننا چاہیں، میں پھر کہتی ہوں کہ سٹون نصیب نہیں بدلتا. سٹون صرف قسمت جو ہے آپ کو قسمت کے ساتھ کوپ اپ کرنے کی اس میں ایبیلٹی ہوتی ہے. تو جو ہے یہ اس کا سٹون کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ آپ کے نصیب کو نہیں بدلتا. آپ کے جو نصیب کی کمیاں ہیں آپ کو طاقت دیتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کوپ اپ کر سکیں. اور جو ہے الحمدللہ اگلا سال کمانے کا ایک اور بھی اچھی اپرچونٹی سامنے آئیں گی 2021 کے مڈ سے. تو مناہل روبی ہر طرح سے آپ کے لیے کمپیٹیبل سٹون ہے. بار بار آپ لوگوں کو میں طریقہ بتاتی ہوں. سیدھے ہاتھ میں پہننا ہے آپ نے اپنے سٹون کو. آپ نے اس کا وزن 3 کیرٹ یعنی اردو میں 3 1 2 3 والا رتی، اور انگلش میں سے کیرٹس کہتے ہیں. اس سے کم پتھر کا وزن نہ ہو. سیدھے ہاتھ میں پہنیے گا یا پینڈنٹ کی طرح اس کو گلے میں پہنیے گا. تیسری کوئی صورت نہیں ہے. پیلے یا اورنج رنگ کی میٹھی چیز جلیبی ہو گئی، زردہ ہو گیا، لڈو ہو گئے، اس کو بانٹ دیا کریں مناہل. اور اپنی آنکھوں کا دھیان رکھیے گا. اللہ نہ کرے اب تک آپ کو چشمہ لگ چکا ہو، کیونکہ یہاں پہ بڑی اسٹرانگ انڈیکیشن ہوتی ہے. اگلے مہمان کی طرف ہم چلتے ہیں جو کہ مناہل کے بعد ہیں عثمان شوکت. عثمان شوکت پیدا ہوتے ہیں 16 مئی 1995. 16 مئی 1995 کو پیدا ہوتے ہیں، اور منگل کی رات ہے 10 بجے راول پنڈی میں. اور میرے بھائی کا ایک ہی سوال ہے عثمان شوکت کا کریئر. عثمان شوکت 16 مئی 1995 راول پنڈی، منگل رات 10 بجے. کریئر
اور لڑکوں کے لیے تو میں پہلی دعا مانگتی ہوں کہ سب کچھ اچھا. مجھے خوشی ہو رہی ہے عثمان، اللہ نے آپ کو بہت اچھا لائف سٹیٹس دینا ہے، یہ تو انشاءاللہ، اور جس کی بگننگ اسی سال سے شروع ہوگی. آپ کو راستے اسی سال سے نظر آنے شروع ہوں گے. جیون ساتھی بھی اچھا ملنا چاہیے. دوسرا جو ہے جی، پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ کوئی باہر کا رستہ کھلنا چاہیے، یا کوئی ٹریڈنگ کا امپورٹ ایکسپورٹ ٹائپ رستہ بھی آپ کے لیے کھل سکتا ہے. یہاں پہ بھی یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ کوئی ٹریڈنگ ٹائپ بھی آپ کا رستہ بن سکتا ہے. باقی الحمدللہ جو نظر آتا ہے کہ ستارے بہت اچھے ہیں، آپ کے لائف سٹیٹس زندگی اچھا دے گی. زمین میں بھی کل کو انویسٹ کر سکتے ہیں، کنسٹرکشن کے کام میں بھی عثمان جا سکتے ہیں، یا جس بھی کام میں زمین انوالو ہے، فارمنگ ہو گیا، کنسٹرکشن ہو گیا، ریئل اسٹیٹ ہو گیا، یہ بھی آپ کو سوٹ کرے گا. گارڈننگ ہو گیا، لائک نرسری ٹائپ جو کام ہوتا ہے، اس میں بھی آپ کی لک چل جائے گی. تو ماشاءاللہ کریئر تو برائٹ ہے، اور اسی سال جس بھی راستے پہ میرا رب آپ کو لگا رہا ہے، انشاءاللہ وہی راستہ آپ کی ترقی اور کامیابی کا راستہ ہے. اسی راستے سے آپ مجھے پیسے کماتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب آگے جی میرا اگلا مہمان جو ہے اور آخری مہمان آج کا ہمارا، سعدیہ صدیقی. سعدیہ صدیقی پیدا ہوتی ہیں 10 اگست 1985. سعدیہ صدیقی پیدا ہوئیں 10 اگست 1985. شادی کب ہوگی؟ ارینج ہوگی یا میرج ہوگی؟ لو میرج ہوگی. جو ہے آپ کا شادی کب ہوگی؟ سعدیہ صدیقی کا سوال ہے. میں ایک بار پھر ریپیٹ کر رہی ہوں، 10 اگست 1985. ٹائم آپ نے ہمیں نہیں بتایا سعدیہ جی، تو اگر میں نے صبح 9 بجے کا ٹائم آپ کا ڈالا ہے تو سعدیہ شادی کا وقت شروع ہو گیا آپ کا، اور ہوپ فلی اگلا سال فور شور آپ کی شادی کرا رہا ہے. سب لو میرج کرنا چاہتی ہیں، آپ کو 100% آپ کے ستاروں سے اجازت ہے، کیونکہ آپ کے لو سٹارز بھی اچھے ہیں، آپ کا میرج ہاؤس بھی اچھا ہے، اور آپ کی شادی جھٹ پٹ مطلب امکان ہے ہونے کا. سٹون آپ کا ہے سعدیہ پیلے رنگ کا پکھراج، جو یلو ٹوپاز ہوتا ہے، اس کو اردو میں سیفائر یلو نہیں لے لینا غلطی سے، طریقہ ایک ہی ہے. روبی بھی آپ پہن سکتی ہیں اپنی شادی پہ، روبیز کا سیٹ یا خوبصورت سی روبی کی رنگ، ساتھ پیلا پکھراج. 2 دوائیاں ایڈ کر لیجئے. سفید رنگ کی گروسری، انڈے ہو گئے، چینی، انڈے لازمی، چینی، چاول، آٹا، نمک، دودھ، کچھ بھی حسب توفیق صدقہ کر دیا کریں. پرندوں کو بھی ان کی خدمت کیا کیجئے، پازیٹیو رہا کریں. اور میرے رب نے چاہا تو ہو گیا جی آپ کی شادی کا ٹائم شروع. آپ اپنی گرومنگ شروع کر دیجئے، اگر پتلے ہونا ہے، گرومڈ ہونا ہے، تیاری شروع کر دیجئے. یہ تھے میرے آج کے 5 مہمان. اللہ پاک آپ سب لوگوں کی زندگیوں میں بہت آسانیاں کریں. آپ سب کی زندگیوں میں زندگی کو میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ اللہ پاک کے کام ہیں کہ دیر سویر سبھی کی راستے کھلنے ہیں، سبھی کی شادی کے گھر بھی کھلنے ہیں. کبھی دیر ہو جاتی تو حضرت علی کا قول یاد کر لیا کریں کہ نہ قسمت سے زیادہ ملتا ہے، نہ وقت سے پہلے ملتا ہے. تو پھر انسان کو کسی قسم کی ڈسپریشن جو ہے نا وہ نہیں تنگ کرتی ہے. اینی ویز جی، آپ سب کو بھی ڈیفنس ڈے بہت بہت مبارک ہو. پہلے ہم نے آپ کو نئے اسلامک سال کی مبارک دی، اس سے پیچھے ہم عید پہ تھے، پھر سیکوینس اس طرح تھا، عید تھی سب سے پہلے، اس کی فیسٹیوٹی رہی. شکر ہے اللہ کا کہ لگاتار ایسی چیزیں آ رہی ہیں. پھر ہمارا بھی مجھ ناچیز کا برتھ ڈے بھی تھا، اس کے بعد 14 اگست کو پاکستان کا برتھ ڈے تھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں تو نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے. آلڈو کہ ہمارے بہت سیڈ ڈیز ہیں، لیکن وہ ہمارے سیڈ ڈیز صرف اس لیے ہیں کہ آج بھی اس جذبہ حسینی کی ضرورت ہے، کیونکہ آج بھی اسلام خطرے میں ہے، آج بھی مسلمانوں کی ساکھ جو ہے وہ خطرے میں ہے. آج پھر وہی جذبہ حسینی چاہیے جو مسلمان امہ کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرے، انہیں متحد ہونے کی توفیق دے.
یہودی صہیونی سب اپنے عزائم میں ناکام ہو جائیں اور اللہ پاک میرے مذہب کا بول بالا کر دے۔ اینی ویز جی، بہت خوش رہیے، اور اسی ریزولوشن کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ نئے سال کے ریزولوشن میں پچھلے ہفتے آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنا اپنا قبلہ بھی درست کریں گے، ہم 2 نفل برائے مغفرت شہیدان کربلا کے پڑھ کے اس کا ثواب ان کو دے کے، میں پھر کہنا چاہوں گی ان کو ضرورت نہیں ہمارے نوافل کی، ہمیں ضرورت ہے شاید ان کی قربانیوں کے صدقے ہماری معافیاں ہو جائیں اور ہمارے لیے کچھ راستے آسان ہو جائیں۔ تو آپ لوگوں سے بھی اجازت، اور جو ہے اگلے ہفتے بشرط زندگی صحت سلامتی ہوگی ملاقات اچھی خبروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ تب تک آپ کے گھروں میں بھی سکون امن کی بانسری بجے، تاکہ کوئی بھی میرا جو ہے نا سننے والا تکلیف میں نہ آئے۔ دعاؤں کا کنیکشن میرا آپ سے اور میرا آپ کا مجھ سے جڑا رہے، رب کرے ہمارا پیار اسی طرح چلتا رہے، کیونکہ آپ ہی لوگ میری لائف لائن ہے، آپ کی وجہ سے ہی میرے لاؤنج کی رونقیں ہیں۔ اب مجھے دیجیے میرے ہی لاؤنج سے اجازت، انشاءاللہ اگلے ہفتے تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ کے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا۔ رب تک پہنچنے کا شارٹ کٹ صرف رب کی مخلوق کی خدمت ہے، اس میں کائنات کی بھی سب چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں جانور بھی آ جاتے ہیں، اس میں درخت بھی آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین پہ بھی ہلکا چلیے، زمین پہ بھی بوجھ نہ ڈالیے اپنے پیروں کا۔ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں ہے سب سے پیار کیجئے، تو ہی وہ آپ سے پیار کرے گا، تو ہی وہ آپ کی چیزوں کو قبول فرمائے گا، آپ کی دنیا اور آخرت آپ پہ آسان کر دے گا۔ فی امان اللہ، اللہ نگہبان۔